اگلے حصے کے اندر جس سے آپ بہت واقف ہیں، بہت سارے لوگ بلکہ تمام لوگ واقف ہیں، میں آپ کے سامنے اس کلیسیا اصلاح کی ایک مرکزی سٹوری رکھنا چاہتا ہوں۔ کلیسیا اصلاح کی ایک مرکزی کہانی، زندہ، صرف کہانی نہیں ہے، کوئی افسانوی کہانی نہیں ہے، زندہ کہانی، حقیقی کہانی اور تاریخی کہانی، اور آج جس کے وسیلہ سے ہم موجود ہیں۔ کلیسیا جو ہے وہ آج پوری دنیا میں موجود ہے، مسیح کی کلیسیا جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، بڑھ رہی ہے، وہ کلیسیا ہے۔ کلیسیا اصلاح کے 500 سال تو ہو گئے اور اس کی ہسٹری بھی ہم نے دیکھی، اور ہم اس کو دیکھیں گے کہ حقیقی کہانی، کلیسیا اصلاح کی حقیقی کہانی آپ کے سامنے پہنچا، اور آپ اس سے بالکل واقف ہیں۔ تھوڑا سا اس کو دوبارہ دہرانے کی، مارٹن لوتھر کے بارے میں آپ جانتے ہیں، سنا ہوگا آپ نے، نام سے واقف ہیں، ان کے کام سے واقف ہیں، تھوڑا سا دوبارہ اس پہ غور کرتے ہیں، پھر آگے جو ہے اصلاح کے جو نظریاتی بنیادیں ہیں ان کی طرف ہم آج کا دن 2 حصے، آج کا یہ والا اور اگلا 2 ہے، پتہ ہے نا آپ کو، اس کے بعد ختم نہیں ہوگا، پہلے اس کے بعد ایک اور لیکچر بھی ہے، ٹھیک ہے، 3 آج ہوں گے، 3 کل، اس کے اندر ہم سیکھیں گے۔ جی، مارٹن لوتھر، اس کے باپ کا نام تھا ہانس لوتھر، اس کے باپ کا نام کیا تھا؟ ہانس لوتھر، اوکے، اور اس کی ماں کا مارگریٹ لوتھر۔ مارٹن لوتھر کے والدین کے ہاں، مارٹن لوتھر جو ہے اپنے والدین کے ہاں 10 نومبر 1483 کو جرمنی کے شہر میں پیدا ہوا، لوتھر کے باپ کا تانبے کا کاروبار تھا، کانوں کا جو تھی۔ ہانس اپنے بیٹے کے لیے وکالت کی تعلیم کا خواہش مند تھا، اس لیے 19 سال کی عمر میں لوتھر نے اسکول آف لا میں داخلہ لیا۔ اس کا باپ کیا تھا؟ کاروباری شخص تھا۔ اس کا باپ چاہتا تھا کہ میرا بیٹا وکالت کرے، جس طرح آج ہم سے میرا بیٹا ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، اور اس کا چاہتا تھا کہ ہم بھی چاہتے ہیں نا، تو اس کا چاہتا تھا کہ وکالت کرے۔ دوران تعلیم لوتھر کی دلچسپی وکالت سے زیادہ فلسفے پر بڑھنے لگی۔ ایسا ہوتا ہے، میرے ساتھ بھی کچھ ایسے چیزیں ہیں، سب کی ایک سٹوری ہوتی ہے، تو وہ زیادہ فلسفے کی طرف بڑھنا شروع ہو گیا، لیکن لوتھر کو فلسفے نے بھی مطمئن نہ کیا، لوتھر چونکہ ایک رومن کیتھولک کے ہاں پیدا ہوا تھا، اس لیے خدا کے بارے میں بنیادی آشنائی رکھتا تھا، بنیادی آشنائی وہ ضرور رکھتا، جس طرح میں رومن کیتھولک خاندان میں پیدا ہوا تھا، آپ جس خاندان میں، جس کلیسیا میں پیدا ہوئے اس کے بارے میں بنیادی رکھتے ہیں، وہ بھی اس سے واقف تھا۔ ایک دن لوتھر جو ہے وہ گرمیوں کی یا جو بھی چھٹیاں منا کر اپنے یونیورسٹی کی طرف واپس جا رہا تھا، اپنے والدین کے پاس واپس جا رہا تھا۔ اس دن میں اس کو سمجھتا ہوں یہ پالوس رسول کی زندگی کے اندر جو ایک تجربہ ہوا تھا، ایسا تجربہ میں اس کو سمجھتا ہوں، ایک ٹرننگ پوائنٹ اس کی زندگی کے اندر آتا ہے، ٹرننگ پوائنٹ مارٹن لوتھر کی زندگی میں ایک اہم موڑ، جو ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ مارٹن، جیسا کہ پہلے بھی کہا کہ مارٹن لوتھر ابتدائی تعلیم کے بعد 1501 میں ارفورٹ یونیورسٹی میں اپنے والدین کی خواہشات پر فنون کی ڈگری تعلیم لینے کے لیے چلا گیا۔ ایک دن 2 جولائی 1505 کو لوتھر گرمیوں میں چھٹیاں گزار کر گھوڑے پر سوار کالج جا رہا تھا تو اسے دمشق کی راہ پر پالوس جیسا تجربہ ہوا۔ وہ تجربہ کیا تھا؟ وہ جا رہا ہے، اچانک آسمان سے بجلی گرجتی ہے، گرتی ہے، دھماکہ خیز آواز نے اسے بے سدھ کر دیا۔ وہ نہایت خوف زدہ ہوا، یہ کیا ہوا؟ اچانک ایسا لگا اس کے میں آج تو گیا، بس یہ آخری لمحہ ہے، بس کام تمام۔ وہ بے سدھ ہو گیا، جس طرح ہم کہتے ہیں بے ہوش ہو گیا، بے سدھ ہو گیا۔ یہ لمحہ لوتھر کی زندگی میں ایک اہم موڑ اختیار کر گیا، اور اسی ٹرننگ پوائنٹ کا جو ہے آگے
ایسی دہشت ناک صورتحال میں، جس طرح پولس رسول کہتے ہیں اے خداوند کیا ہے، میں کیا کروں؟ مسیح یسوع آگے اس کو جواب دیتا ہے، لیکن یہاں پر اس صورتحال میں وہ خوف کے عالم میں لوتھر اپنے گھٹنوں کے بل فوری طور پر گرا. ایک تو پہلے وہ مذہبی تھا، وہ گھٹنوں کے بل گرا، اس نے دعا کی. لیکن اہم بات یہ ہے کہ اس نے وہ کس سے دعا کر رہا تھا؟ وہ دعا کس سے کر رہا تھا؟ جہاں سے ہم اس کا ریلیجس بیک گراؤنڈ جو ہے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس کے ریلیجس بیک گراؤنڈ کو دیکھ سکتے ہیں. وہ دعا سینٹ این سے کر رہا تھا، کہ دعا کہتا ہے کہ سینٹ این ہیلپ می آئی ول بیکم مانک. اے سینٹ این میری مدد کر اور میں کیا بنوں گا؟ راہب بنوں گا. ابھی دیکھنا کہ یہ سینٹ این کون ہے؟ وہ جو تاریخی اعتبار سے سینٹ این جو ہے اس کو رومن کیتھولک کے مطابق مریم کی ماں کو کہا جاتا ہے. اور لوتھر نے سینٹ این سے کیے ہوئے عہد کو بڑی سنجیدگی سے نمایا، انتہائی سنجیدہ تھا وہ. کئی یہ ابھی رومن کیتھولک علماء سے آپ دیکھیں گے، یس ان کے مطابق وہ تاریخی اعتبار سے کتنا درست ہے، کیا ہے، مجھے یہ الفاظ مارٹن لوتھر کے ہیں جو اس کے اسوانح عمری میں لکھے ہوئے ہیں. اور جب وہ یونیورسٹی پہنچا، یہ سارے بڑے حادثے کے بعد وعدہ کر کے وہ پہنچا، وہاں سے گیا، وعدہ کیا اس نے اپنی ساری کتابیں بیچ دی اور قانون کی تعلیم کو خیر بات کر دیا، کیونکہ وہ عہد کا ہماری طرح نہیں تھا، وہ وعدے کا پکا تھا. جو کچھ بھی تھا وعدے کا پکا ہے، وعدے کا پکا تھا. انہوں نے کہا میں نے وعدہ کیا، پورا کرنا ہے بھائی. ابھی وکالت جائے بھاڑ میں، رائٹ. انہیں تعلیم کو خیر بات کیا. ظاہر ہے اس کے والدین کو بہت اچھا تو نہیں لگا ہوگا، دیکھو ہم نے اتنے پیسہ خرچ کیا، ابھی تک اس کو پالا پوسا ہے، آپ ایک نئی، خاص طور پر ہمارے کلچر میں بھی ایسا ہوتا ہے، نئی چیز کو اختیار کر لیں، والدین کی ساری شاید خواہشات پہ، امیدوں پر پانی پھر گیا ہوگا. اسی بار 17 جولائی کو 1505 کو جو ہے اس کی اگسٹینین جو ہے راہبانہ جو ہے اسکول ہے، اس کے اندر وہ داخل ہو گیا. وکالت کو چھوڑ کر وہ آگے مذہبی تعلیم کی کتابیں وہ بیچ دی تھی جا رہا، اس میں داخل ہو گیا اور راہب کی زندگی اس نے اختیار کر لی. اس کے باپ کے لیے یہ انتہائی مایوس کن بات تھی، جیسے کہ میں نے کہا. اور ہوتا ہے، ایسے بھی ہوتا ہے، اگر ہمارے بچے ایسا کریں تو وہ ہو سکتا ہے. لوتھر نے گوشہ نشینی میں روزے رکھے. ادھر سے خدا کی طرف سے پریشر تھا، اپنے وعدہ جو اس کے ساتھ کیا تھا، وہ کہتا اگر میں وعدہ توڑا، یہ جو میں نے عہد کیا، ہو سکتا ہے خدا میری زندگی پھر لے لے. اوپر سے والدین کا پریشر تھا، ادھر سے اور تھا، تو اس نے گوشہ نشینی کی زندگی گزارنی شروع کی، روزے رکھنے شروع کر دیے، طویل دعائیں کرنی شروع کر دی، گناہوں کا اعتراف کرنا شروع کر دیا، پورا وقت جو ہے ایک طرح کی تپسیا کرنی شروع کر دی. اور ہم بھی کرتے ہیں. لوتھر نے خدا کی محبت کے یقین اور اس کے قہر سے بچنے کی خود ساختہ راہیں تلاش کی. اگر میں یہ کروں گا تو اس سے میں خدا کے قہر سے جو گناہ ہے اس سے بچوں گا، اگر یہ کروں گا ہو سکتا ہے اس سے بچوں. ہر طرح کے نسخے اس نے آزمانے شروع کر دیے، ہر طرح کے نسخے. یہ ہسٹوریکل بات کر رہا ہوں میں، اور ہم بھی کرتے ہیں کئی دفعہ، شاید پتہ نہیں ادھر سے ہے، حالانکہ ہوتے مسیحی ہیں. اور کئی دفعہ میں نے اپنے گاؤں میں خود ہمارے اپنے خاندان کے لوگوں کو بھی دیکھا، وہ چرچ میں جلانے کے بجائے ایک وہاں پہ ہمارے جو گاؤں کے اندر ایک وہ میلہ لگتا تھا، وہاں پہ دیے جلاتے تھے. کئی دفعہ وہ بھی جا کے وہاں پہ دیے جلا کے آتے تھے. پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا، لیکن ایسا ہوتا ہے. اسی طرح اس نے بھی خود ساختہ راہیں تلاش کی. اس نے پرہیزگاری، پارسائی کے حصول کے لیے رومن کیتھولک چرچ کی بتائی ہوئی تمام تر باتیں، کلیسیا کے پادری نے یہ کہا، یہ کرو، ساری باتیں جو ہیں ان پر عمل کرنا شروع کر دیا. لیکن
مجھے یہاں پہ ایک شاد لکھنوی کا شعر یاد آ رہا ہے، یہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا. شاد لکھنوی بہت معروف شاعر ہوئے ہیں اور بڑا خوبصورت ان کا شعر ہے. وصال یار سے دونا ہوا عشق، مرض بڑھتا گیا جو جو دوا کی. میرے خیال میں یہ مارٹن لوتھر کی زندگی پر یہ بالکل پورا اترتا ہے، اور شاید ہماری زندگی پر. جو جو اس نے دعا تپسیا کرنی شروع کر دی، مرض اور بڑھتا گیا. زندگی میں کوئی چین، سکون اور پریشانی ختم نہ ہوئی، اور خوف، خدا کا خوف اس کے اندر اور بڑھتا گیا. میں یہ کام کر لیا، اس سے مجھے کوئی خلاصی یا کوئی اطمینان نہیں ہوا. ایک اور کر لیا، ایک اور کر لیا. جو بھی نسخہ کسی نے بتایا وہ سارے نسخے آزمانے شروع کر دیے. اس طرح جو جو لوتھر تپسیا زیادہ کرتا، اس کے اندر احساس سے گناہ بھی زیادہ ہوتا جاتا. اسی گوشہ نشینی کی زندگی میں لوتھر جو بیان کرتا ہے اپنے تجربے کو، اپنی تپسیا کو وہ اس طرح سے بیان کرتا ہے. کوٹ کے اندر کیا کہتا ہے؟ Luther described his period of this life as a deep spiritual despair. اور اس نے کہا تھا I lost touch with Christ the Savior and Comforter. اس دوران میں جتنی بھی تپسیا کر رہا ہوں، میرا ناتا تعلق جو ہے میرے منجی مسیح سے، میں مسیح منجی اور غمخوار سے تعلق کھو بیٹھا. جتنی میں زیادہ تپسیا کرتا ہوں اتنا میں اس سے دور ہو جاتا ہوں. میرے اندر خوف، گناہ کا خوف اور بڑھتا جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے وہ ہم دیکھیں گے بعد میں، کیونکہ ہم تلاش تو کرتے ہیں، کئی دفعہ ہم غلط طریقے سے تلاش کرتے ہیں اور غلط جگہوں پر تلاش کرتے ہیں. لیکن کیا ہوا؟ لیکن اس سب کے باوجود لوتھر کے اندر حقیقی اطمینان اور نجات کا یقین نہیں تھا. چاہے جس قدر بھی وہ اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا، اس کے اندر احساس گناہ اور بڑھتا گیا، دونا ہوا. جو جو دعا کی مرض بڑھتا گیا. ایک دفعہ لوتھر نے کہا کہ اگر کوئی راہب اپنے راہبانہ کاموں کی وجہ سے آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوتا تو ان میں سب سے پہلا میں تھا، کیونکہ وہ اتنا زیادہ روحانی طور پر تپسیا میں جو کام مذہبی کام تھے وہ کرتا تھا. اگر کوئی راہب ہوتا تو میں ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اسی باطنی اطمینان اور خدا کی محبت کی تلاش میں 1510 عیسوی میں لوتھر نے روم کا سفر کیا اور رومن کیتھولک کے مقدس شہر کا طواف کیا. یہ بھی اس کا حصہ ہے. کہیں سے کچھ نہ ملا تو پھر ابھی خانہ کعبہ چلتے ہیں، رائٹ؟ طواف کیا، آج بھی کرتے ہیں اور ہم بھی بہت سارے لوگ کرتے ہیں. آج امریکہ سے یروشلم کو جاتے ہیں، لوگ جاتے ہیں نا، بہت سارے. یہاں سے بھی اگر ہم تو جا نہیں سکتے، ہم بھی شاید طواف کے لیے جائیں یروشلم میں. اس نے طواف کیا، لیکن اس کے کئی ایک تاریخی طور پر اس کے مقاصد تھے، 2-3 تھے. پہلا مقصد، آج بھی اگر آپ جاتے ہیں طواف کے لیے تو وہاں پر تسکالا سینکٹا مقدس سیڑھیاں ہیں، اور ان مقدس سیڑھیوں جو ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سیڑھیاں وہ ہیں جن سیڑھیوں پر مسیح یسوع چڑھ کر جو صدر عدالت کے سامنے پیش ہوا تھا، بعد میں وہ سیڑھیاں وہاں سے لا کر یہ روم کے شہر میں رکھی گئی ہیں. اس لیے اگر کوئی ان سیڑھیوں پر گھٹنوں کے بل چلتا ہے، جاتا ہے اوپر آخری سیڑھی تک تو اس کو پتہ نہیں کیا ملتا ہے. مجھے نہیں پتا ملتا ہے کہ نہیں ملتا، لیکن کچھ ہے. لوتھر بھی اس کی تلاش میں وہاں پر گیا. 1510 میں لوتھر نے اس مقدس شہر میں رومن کیتھولک کی اسی دوران جب وہ گیا، اس نے دیکھا، وہ وہاں پہ آیا تو وہاں پر کلیسیا کی شان و شوکت، آج آپ ابھی بھی آج جائیں تو ایسا موجود ہے. اس نے کلیسیا کی شان و شوکت دیکھی، کیونکہ جس طرح میں نے کہا تھا کہ ریاست کلیسیا کے ماتحت تھی. جو کچھ بھی مکمل طور پر ریاست کو مکمل طور پر کلیسیا جو تھی وہ کنٹرول کرتی تھی، وہ مکمل طور پر کنٹرول کرتی تھی. یہ اسکالا سینٹا سیڑھیوں پر
یہاں پر یہ آج بھی موجود ہے. یہ میں نے کوئی بنائی کوئی گڑی گڑی نہیں ہے اسٹوری. آج بھی جائیں تو ابھی لوگ گھٹنوں کے بل یہاں پر چڑھ کے جاتے ہیں. جب آخری سیڑھی پر جاتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان کی جو مراد تھی منت کی تھی وہ پوری ہو جاتی ہے. مارٹن لوتھر بھی وہاں پہ گیا. رومن کیتھولک روایت کے مطابق وہی سیڑھیاں ہیں جو یسوع مسیح اس وقت چڑھے جب وہ پلاطوس کے سامنے پیش ہوئے تھے. بعد میں ان سیڑھیوں کو وہاں سے لے کر روم میں منتقل کر دیا گیا تھا اور آج اس کے لیے استعمال ہو رہی ہے. روایت کی روح سے یہ سیڑھیاں یروشلم سے روم میں منتقل کی گئی تھی. رومن کیتھولک کہانوں کا یہ دعویٰ تھا کہ جو ان سیڑھیوں پر گھٹنوں کے بل چڑھ جاتا ہے خدا اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے. آج ایسا ہے. آج آپ جائیں جا کے وہاں پہ وہ چومتے ہیں, فلاں پتھر کو چومتے ہیں, جا کے کچھ کرتے ہیں نا. آپ کو سب کو مجھ سے زیادہ معلوم ہے. دعائے ربانی کو اگر آپ یہاں پر جا کے دہراتے ہیں اور آپ سیڑھی کو چومتے ہیں, خدا کے ساتھ صلح کی تلاش میں لوتھر نے بھی ایسا کیا. ایک ایک سیڑھی کو چوما اور ایک ایک جگہ پر جس طرح جاتے ہیں اس کے اندر خدا کی احساس سے گناہ تھا کہ گناہ, خدا کو تو گناہ پسند نہیں ہے تو میرا کیا بنے گا. اس کو گناہ سے جو نجات کی تلاش ہے ابھی وہ حقیقی راستہ نہیں ملا تھا. لیکن جب وہ اوپر کی سیڑھی پر گیا, جیسا اس نے سن رکھا تھا تو پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے, سوچتا ہے اور پھر سوچتا ہے, کیا کہتا ہے, کون جانتا ہے کہ یہ سچ ہے جو باتیں مجھے بتائی گئی تھی. اس نے قطعی طور پر خدا کی قربت کو کہتا ہے میں آخری سیڑھی پر تو پہنچ گیا ہوں لیکن مجھے کوئی بھی کیا بولتے ہیں مداوا میرا نہیں ہوا, میرا مداوا نہیں ہوا. لوتھر کے روم کے ایسی سفر کا مقصد صرف مقدس شہر کا طواف ہی نہیں تھا بلکہ رومن کیتھولک مقدسین جن کے ساتھ سیڑھ کی بات ہے ان کے جو ٹریجری جو ہوتی ہے استحقاق کے خزانے سے, دا ٹریجری آف میرٹ سے اپنے لیے نیک اعمال کو بھی حاصل کرنا تھا. یہ بھی ایک اور بات ہے کہ کلیسیا کے مطابق ٹریجری آف میرٹ ہے جہاں پہ جتنے بھی ہمارے نیک لوگ ہیں ان کے اچھے اعمال کا خزانہ جمع ہے. جب کسی کو ضرورت اس کی ہوتی ہے تو کلیسیا کے جو خادم ہیں اس کو ٹریجری آف میرٹ کہتے ہیں, وہ وہاں سے نکال کر اس کو جتنا چاہیں اتنا دے سکتے ہیں. جتنا چاہیں. وہ اعمال کن کے ہیں جو ہمارے بزرگ ہیں, سیٹ ہیں, اور ان کے نیک اعمال ایک جگہ پر جمع ہوتے رہتے ہیں. جس طرح ہمارے اسلامی معاشرے کے اندر ایک فرشتہ ادھر بیٹھا ہے, کدھر ہے وہ گن رہا ہے اس کو, اور دوسرا ادھر گن رہا ہے جس کے وہ نیک اعمال زیادہ ہوں گے یا دوسرے زیادہ ہوں گے, ان نیک اعمال میں سے آپ نکال کر دوسروں کو بھی دے سکتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, تاریخی طور پر آج بھی ایسا ہے, آج بھی نظریات یہ موجود ہیں. جب لوتھر وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ کس طرح معافی نامے یا انڈلجنسز یعنی اس کی خرید و فروخت ہو رہی ہے. اس کی خرید و فروخت ہوتی ہے. کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے, میں جب بھی آتا ہوں اپنے گاؤں میں صبح صبح وہاں پہ مسجد میں مہینے میں 2-3 دفعہ اعلان ہوتا ہے. ابھی میں نے بتایا نا جنت میں سرمایہ کاری کا بہترین موقع. ہمارے گاؤں میں مسجد کے اندر اعلان ہوتا ہے جس نے مسجد جنت لینی ہے ابھی بھیجے, پیسے بھیجے. وہ پیسے اکٹھے کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس مسجد کی مرمت, اس کے پروجیکٹ چل رہا ہے, اس کے مینار بنانے ہیں, اس کا یہ بنانا ہے, یہ کرنا ہے. اس وقت بھی یہ جو انڈلجنسز تھی ان کا آغاز اس لیے کیا گیا تھا کہ جو سب سے بڑی دنیا میں جو ابھی بھی کہا جائے کہ سینٹ پیٹر ہے اس کی تعمیر جاری تھی. اس کے لیے جس طرح ہمارے ابھی تو آئی ڈونٹ نو, میں تو ادھر میں ہوں, ابھی جب کوئی چرچ بلڈنگ بنتی ہے تو پہلے دور کے اندر وہ پرچیاں سی بناتے تھے, جا کے دیتے تھے یہ چرچ کی ہو رہی ہے, تعمیر ہو رہی ہے, اس کے لیے لیں اپنا ہدیہ ڈالیں. لوگ ان کو پرچی دیتے تھے اور وہ لیتے تھے. وہ پرچی ثواب کی پرچی آپ رکھ لیتے تھے تو, اور چرچ کی ایک طریقہ ہے, میں اس کو یہ نہیں کہوں گا, ایک اس کا طریقہ ہے. آئی ڈونٹ نو یہاں پہ اس طرح ایک اس میں داخل ہونے کے لیے, اس میں کیا کہیں گے شامل ہونے کے لیے, جو بھی ہے وٹ ایور. میں یہاں پر بھی ایک طور سے یہ تھا, لیکن اس کا تعلق صرف چرچ کی بلڈنگ سے نہیں تھا. مسئلہ یہ ہے چرچ بلڈنگ کے لیے چندہ اکٹھا کرنا بری بات نہیں ہے,
اس کا تعلق نجات سے جب جوڑ دیا جاتا ہے، اگر آپ کو یہ کریں گے تو آپ کو یہ ثواب ملے گا، بلکہ آپ کو نجات ملے گی. مسئلہ اس وقت ہے عبادت کے لیے چرچ بلڈنگ چاہیے، خدا کے مقید ذات دیتے ہیں، دیٹس فائن، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا اس کے بدلے آپ کو جنت دے گا، آپ کی دادی کو، آپ کے مامے کو، آپ کے چاچے کو، آپ کے باپ کو. نو، یہ غیر قانونی، غیر شرعی، غیر کلیسیائی، غیر مسیحی حربے ہیں. اور یہ ایسا اس وقت ہو رہا تھا. رومن لوتھر ایک ایسے شخص سے ملا جو پوپ کی اما پر یا کلیسیا کی اما پر نجات کے معافی ناموں کے بدلے لوگوں سے بھاری رقم وصول کرتا تھا. اس کا نام تھا جان. میں اس کے بعد میں ذکر کر رہا ہوں، لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ میں نے کہا کہ چرچ کی بلڈنگ بنانے کے لیے تھا، اور وہ ہو رہے تھے، اور اس کا نام تھا جان. میں اس کو ٹسل کہتا ہوں. ٹسل جو ہوتی ہے، جو ٹسل جو اردو میں اردو ٹسل، پنجابی ٹسل، اس کا نام ہے. تو وہ اس کو دیا گیا یہ اختیار، جس طرح پادری صاحب کو آج بھیجا ادھر کہ آپ جائیں وہاں پہ پیراسپٹری کے اندر جا کے یہ انعقاد کریں. اور وہ اس کام کے لیے، جی آپ ایک کمیٹی بناتے ہیں نا، بلڈنگ کمیٹی ہے، اس کے اندر یہ لکھنا، یہ کام کریں گے، یہ کریں گے. تو اس میں جان ٹسل کا کیا مسئلہ تھا؟ وہ تو بڑی ایمانداری سے اپنی خدمت کر رہا تھا، لیکن جو پیچھے جو ہے نظریہ جو ہے وہ درست نہیں ہے. اوکے، لیکن ہمیں بھی سوچنا چاہیے. اور اس کا کہنا ہے as soon as a coin in the coffer rings the soul from the purgatory springs. مثال یہ ہے کہ کیا کہا جاتا تھا؟ جو ہی آپ جو سکہ دیتے ہیں وہ ہدیے کی صندوق کیا بولیں گے، صندوق میں جاتا ہے، گرتا ہے. جب سکے کے گرنے کی آواز جو ہی وہاں سے آتی ہے تو ایک روح برزخ سے نکل کر آسمان پر چلی جاتی ہے. واہ، کیا خوبصورت بات ہے. اور لوگ پھر ڈال رہے ہیں، ہاں فلاں فلاں اپنے بزرگوں کو بڑوں کو کچھ ہے نا. ہمارے اسلامی معاشرے کے اندر بھی وہ جب کوئی مر جاتا ہے اس کے بعد پھر وہ جو لیتے ہیں، وہ پہلے کھجوریں ہوتی تھیں، ابھی پتہ نہیں کیا، اس کو لے کے وہ پڑھتے تھے. ہاں جی، صدقہ جو بھی ہے. اس دوران ایک سال روم میں گزارنے کے بعد مارٹن لوتھر جو ہے، لوتھر کو دوبارہ جرمنی کے شہر ویٹنبرگ میں بھیج دیا گیا، اور وہاں جا کر اس نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی اور وہاں پڑھانے لگا. اس کو یہ بھی دیا گیا، پڑھانے کے لیے موقع ملا. یہاں پہنچنے کے بعد بھی لوتھر خدا کے قہر اور اس کی عدالت سے مسلسل خوف زدہ تھا. آپ جتنے مرضی ڈاکٹر بن جائیں، ڈگری لے لیں، جو کچھ بھی کر لیں، پادری بن جائیں، کچھ بھی، اگر آپ کے اندر حقیقی انجیل مسیح یسوع کا حقیقی اطمینان اسی وقت آتا ہے جب آپ کے اندر حقیقی انجیل ہے. کوئی اور حربہ آپ کے اندر، مسیح یسوع نے کہا تھا میں تمہیں اپنا اطمینان دیتا ہوں جاتا ہوں. وہ اطمینان کس طرح سے؟ وہ انجیل کا اطمینان. یہاں پر پہنچنے کے بعد بھی لوتھر خدا کے قہر سے خوف زدہ رہا. یہاں پر لوتھر نے خدا کے ساتھ صلح کے لیے گناہوں کا اقرار کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ کیا. اگرچہ وہ ایک راہب تھا تو بھی اس کے اندر گناہ کا احساس سب سے زیادہ تھا. اس لیے اس کو اس کا ٹاور ایکسپیرینس کہا جاتا ہے. سب سے زیادہ اس نے تپسیا واپس آ کر اس جرمنی کے شہر میں کی. پروفیسر تھا، خادم تھا. یہاں پر اس کا ٹاور ایکسپیرینس جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. وہ کیا ہے؟ یہی وہ مقام اور وقت ہے جب لوتھر مطالعہ اور اپنے لیکچر کی تیاری کے دوران حقیقی انجیل کو سمجھ سکا اور سمجھ آئی. واہ، ہم لوتھر کی اپنی زبانی اس کو دیکھتے ہیں. کیا کہتا ہے؟ پالوس رسول کے رومیو کے نام خط میں خدا کی راست بازی کو سمجھنے کے لیے میرے اندر ایک درینہ جستجو تھی. خوف نے گھیرا ہوا تھا کیونکہ میں اس کو اس طرح سمجھتا تھا کہ خدا مطلق منصف ہے اور وہ گناہ اور ناانصافی کی سزا ہر ایک مجرم کو دے گا. خدا کی راست بازی کا مطلب ہے خدا منصف ہے اور کوئی مجرم بھی
اس کے حضور سے بچ نہیں سکتا سزا کے بغیر. اور یہ بات سچ ہے، یہ بات سچ ہے. لیکن آج ہم اس کو کس طرح سے سمجھتے ہیں؟ وہ سزا کس پر لاگو ہے، کس پر لاگو ہوتی ہے؟ اس کو بعد میں ہم دیکھتے ہیں. اس کے اندر تھا، وہ خود کہتا ہے اگرچہ میں ایک راہب تھا مگر میرے اندر بھی ایسا ہی احساس جرم تھا. میں خدا کے سامنے بے باس مجرم کی حیثیت سے کھڑا تھا اور میری کوئی اہلیت نہیں تھی کہ اس کی سزا کی بجائے محبت کو حاصل کروں. اس لیے میں غضب ناک اور ناراض تھا اور خدا سے نفرت رکھتا تھا. جب آپ کے اندر خدا کا حقیقی اعتماد نہیں ہوتا تو آپ کے اندر خدا کی محبت بھی نہیں ہوتی بلکہ خدا کی نفرت کرنا شروع کرتے ہیں. وہ نفرت جو ہے خدا سے دوری میں تبدیل ہوتی جاتی ہے. اور ایسا ہی لوتھر کے ساتھ تھا. لیکن مجھے پالوس نے یہ راز سمجھا دیا. لیکن پالوس نے یہ راز سمجھا دیا. میں نے دن رات اس فکرے کو جانچا تو پھر خدا کی راست بازی اور راست باز ایمان سے ہی جیتا رہے گا کے مفہوم کو سمجھا. اور میں یہ سمجھا کہ خدا کی راست بازی اس کا فضل اور رحم ہے. پہلے کیا سمجھتا؟ خدا کی راست بازی خدا کا انصاف ہے، اس کے انصاف سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا. اور وہ جو مسیح کے ذریعے ہمیں عطا کرتا ہے. اور اس کے بعد پورے کا پورا کلام وہ کہتا ہے جب مجھے یہ خدا کی راست بازی سمجھ میں آ گئی تو پورے کا پورا کلام جو ہے وہ ایک کھلی کتاب کی طرح میرے سامنے آنے لگا. اس کا مفہوم مجھے سمجھ میں آ گیا. ایک فکرہ خدا کی راست بازی، the righteousness of God. نجات بخش فضل کو سمجھنے اور حاصل کرنے کے لیے لوتھر نے رومن کیتھولک نظریہ نجات سے اختلاف کرنا شروع کر دیا. ایسی کوئی ہوتی ہے؟ اس نے کہا ہاں، میں نجات کاموں سے نہیں، نجات فضل سے ہے. نجات ہمارے اعمال سے نہیں. میں نے اتنی کوشش کر لی ہے. میں نے وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی راہب جنت میں داخل ہوتا اعمال کی بنا پر تو سب سے پہلا میں ہوتا. لیکن ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو اگر مجھے کوئی ایسا بتاتا ہے تو وہ کلام کے مطابق نہیں بتاتا. تو اس نے کہا ہاں پاجی صاحب، اپنے پائی صاحب کے پاس جاتے ہیں لوگ، آپ کے پاس پائی صاحب مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بات جو ہے اس طرح سے ہے. ہم کیا کریں؟ چپ کر. ایسا نہیں. اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. تجھے کیا پتا ہے؟ میں جانتا ہوں کلام کو. اور کلیسیا کا رویہ، خدام کا رویہ اسی طرح کئی دفعہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے. اگر کوئی ہمارے پاس سوال لے کے آتا ہے روحانی طور پر تو ہم اس کو اسی طرح سے اس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. اس کا سوال سنیں، کلام مقدس کے مطابق ہے تو سننا چاہیے. نجات سے متعلق مارٹن لوتھر کے اختلاف کی بنیادی وجہ کلیسیا کے معافی ناموں اور سیکرامنٹلزم تھا. یعنی رسومات جو ہے، پاک رسومات جو ہیں ان کے بارے میں جو کلام مقدس کے مطابق اختلاف پیدا ہونا شروع ہوا. یوں لوتھر کی زندگی کی اس تبدیلی کے بعد اس نے رومن کیتھولک نظریہ نجات بزی اعمال اور اس سے متعلق غیر بابلی طریقے جو تھے ان کو رد کرنا شروع کیا. اور تاریخی اعتبار سے یہ ایسا ہے. اور اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا چلے آؤ پادری صاحبان اور بشپ صاحبان، ہم مل کر اس پہ بات کرتے ہیں. بائبل کو اس کو سمجھتے ہیں. واقعی نجات ہمیں ہمارے اعمال کی وجہ سے ملی ہے یا یہ خدا کا مکمل فضل ہے، یا یہ مسیح یسوع کی راست بازی ہمیں پہنائی گئی ہے، یا ہم نے اپنے اعمال سے خود اپنی راست بازی خریدی ہے. لیکن انفارچونیٹلی اکثر میں نے جس طرح کہا ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم بھی ان کی باتوں کو رد کر دیتے ہیں. مارٹن لوتھر کے اس دعوت کو بھی رد کیا گیا. پھر اس نے 95 مقالے لکھے. مقالے کہہ سکتے ہیں اس کو؟ ہاں جی، نکات کہہ لیں. وہ لکھے اس نے اس لیے دیے تھے کہ یہ نکتے ہیں، آئیے اس پر وہ
وہ گفتگو کا ایجنڈا تھا، ان پہ ہم بات کرتے ہیں۔ جب رد کیے گئے تو اس نے کہا، چرچ کے دروازے پر اس نے لگا دیا، لوگوں نے گزرنا شروع کیا، لوگوں نے پڑھنے شروع کیے، اس سے ایک بحث۔ اور یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے۔ اگر آپ اعمال کی کتاب پڑھیں یا دیگر اور جگہوں پر پڑھیں، آج بھی یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر ایسے مقامات ہیں جہاں پہ آپ جائیں، انگلینڈ کے اندر، تو وہاں پہ ڈیبیٹ کے، ایسی باتوں کے، جو آپ کا کوئی نکتہ ہے، آپ وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں، لوگ آپ کی بات سنتے ہیں، وہ بھی بات کرتے ہیں۔ تو آج بھی یہ جو ہے بات ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں بہت تھوڑا سا یہ بڑا کلوز ہے، لیکن وہاں پر آج بھی ہوتا ہے۔ جب آپ صحیح کلام کو نہیں جانتے تو آپ صحت مند گفتگو بھی نہیں کر سکتے۔ تو لیکن آرچ بشپ نے اس کتاب نامے اور مقالوں کو رد کیا۔ اس کے بعد آگے یہ بات بڑھتی چلی، لہذا آغاز میں لوتھر کا مقصد کلیسیا سے علیحدہ ہونا نہیں تھا، اور آج ہمارا بھی مقصد یہی ہونا چاہیے۔ وہ اندر رہ کر کلیسیا کوئی اصلاح، کوئی بھی شخص ہے، آج بھی ہمیں بھی اندر رہ کر کلیسیا کی اصلاح کرنی چاہیے، بات سننی چاہیے، بات سنانی چاہیے۔ خدا اتنا برداشت کرتا ہے ہماری، لیکن ایسے مواقع ہیں، مارٹن لوتھر کی وہ کتاب آپ پڑھیں تو وہ پھر آپ بتاتا ہے کہ کیا نوعیت ہے، کس وقت جو ہے ہمیں جو ہے اس سے خیر بات کرنا چاہیے، پہلے کوشش کرنی چاہیے۔ اس نے کوشش کی، کوشش ناکام ہوئی، اس کے بعد جو ہے، لیکن جب کلیسیا نے اس کی بات سننے سے انکار کیا تو اس نے اپنے مقالے وٹنبرگ کیسل چرچ کے دروازے پر ٹانگ دیے، وہاں پر ٹانگ دیے، اور وہاں سے لوگ جو ہے No, the door was fine. Yeah? I'm just fixing your theology. Yeah. بالکل ایسے ہوا۔ جب عوام کی نظریں ان پہ پڑی، میں بات کر چکا ہوں آلریڈی، اس پہ نہیں جاتا۔ یہ بھی خدا کا شکر ہے کہ یہ مقالے 500 سال کے بعد یہ موجود ہے، ہماری ویب پیج پر موجود ہے، اگر آپ پڑھنا چاہیں اردو میں آپ پڑھ سکتے ہیں یہ مقالے ہیں۔ اوکے، میں اس کو آگے، اس کے بعد اس کو عدالت، کلیسیا عدالت کے سامنے بلایا گیا۔ دروازے والا دوبارہ کون سا دروازے والا؟ یار اچھا دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو دوبارہ پڑھ رہے۔ مارٹن اسے جب ٹانگ رہا تھا تو لوگ شاید سمجھ پتہ نہیں کیا، ہمارا دروازہ ٹوٹ گیا ہے، اس کو ٹھیک کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں دروازہ آپ کا ٹھیک ہے، میں آپ کے نظریات، آپ کی تھیالوجی درست کر رہا ہوں۔ ہاں جی، یس 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 یس، دروازہ چرچ کا دروازہ بالکل ٹھیک ہے، اس کو دروازہ نہ بھی ہو تو پھر بھی ٹھیک ہے، تھیالوجی ٹھیک ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اس کو مقدمہ اس پر کیا گیا، اور اس کے بعد اس کے کلیسیا عدالت کے، ہمارے چرچ کے اندر بھی آر پی چرچ کے اندر بھی ایسے مقدمات آتے ہیں، جو ہماری جو ہوتی ہیں، ہوتا ہے سیشن ہوتا ہے، پریسبٹری ہوتی ہے، یہ ہم اس کو عدالت کہتے ہیں۔ سیشن ہوتا ہے جو ایلڈر پر مشتمل ہوتا ہے۔ اگر چرچ کے اندر کوئی ایسا مسئلہ ہے تو وہ سیشن کے پاس جاتا ہے، سیشن اس کو دیکھتا ہے، اس کو کس طرح سے حل کرنا ہے روحانی طور پر۔ اگر نہیں، آپ تو ریفارمڈ ہیں، اس لیے آپ جانتے ہیں، میں پریسبٹری ہے جو سیکنڈ ہائر کورٹ ہے، پھر جو سینٹ ہے اس کے پاس جاتا ہے۔ ہمارے چرچ کے اندر، ہمارے سینٹ کے اندر ایک مقدمہ آیا، اور ہم نے پورے سینٹ نے اس پر بحث کی، بلکہ اس کو ایک خادم کو، یعنی کوئی کلیسیا جو ہے گناہ سے پاک نہیں ہے، اس کو کلیسیا بدر کیا گیا۔ یہ صرف مارٹن لوتھر یا کسی اور کے ساتھ نہیں، آج بھی، لیکن اس کا طریقہ ہے، اس کو متی جو ہے 18 باب کی روشنی میں دیکھنا چاہیے، جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں آج بھی۔ اگر ایلڈرز جو کلیسیا کے ہیں، کلیسیا کے اندر کوئی مسئلہ ہے، جس طرح پالوس اور رسول جو ہے کرنتھیوں کے 5 باب کے اندر دیکھتا ہے، اس کو بڑے ہی روحانی اعتبار سے، حلیمی سے اس کو دیکھنا چاہیے۔ اور یہ ان کا، اگر ان سے حل نہیں ہوتا، پریسبٹری کے پاس جائے گا، نہیں تو پھر سینٹ کے پاس جائے گا۔ یہی معاملہ یہاں پر ہے، وہ ان کے پاس آرچ بشپ کے پاس آیا، جی یہ کا تو دماغ خراب ہو گیا، جس طرح پلوس پہ جو مقدمہ ہوا تھا، یہ تو اس نے تو پوری الٹ کر دی ہے، سارے ہمارے ایمان کی بنیادیں ہلا دی ہیں، اس کو تو ادھر سلیب پر چڑھانا چاہیے۔ اس کو مارا گیا اور کٹا گیا، بہت کچھ ہوا۔ مسیح یسوع پر بھی اسی طرح مقدمہ ہوا تھا،
آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ مختلف ممالک کے اندر ان پر یہی مقدمہ ہے، ایران کے اندر بہت سارے خادم ہیں، ان پر مقدمہ ہے، تو اس لیے مقدمہ حاصل ہوا. انہوں نے کہا یہ کتابیں تو دیکھ رہے ہیں، وہ لایا گیا سامنے، ہاں یہ دیکھو یہ کیا ہے، ہم کیا دیکھتے ہیں، یہ کس کا ہے، یہ کس نے لکھا ہے؟ جی میں نے لکھا ہے. ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے نہیں ہے؟ تو ان سے باز آتا ہے یا ان سے تو کہتا ہے کہ یہ میں نے غلط کیا ہے تو تیری خلاصی؟ نہیں تو کیا تھا اس کے بعد جو کلیسیائی سزا ہوتی تھی اس وقت کے اعتبار سے، جس طرح ولیم ٹینڈل کو جلایا گیا تھا، یا تو جلا دیتے تھے یا پھر ایسا ہوتا تھا. یہ ابھی بہت عرصہ پہلے تک ہوتا رہا ہے، ہمارے ہاں آج بھی ہو رہا ہے، ہمارے ہاں یہ آج بھی ہو رہا ہے. بلاسفیمی لا کے آیا، تھوڑی سی بات ہو تو آپ سولی پہ لٹکا دیتے ہیں. رائٹ جسٹس، یہ میرا مسئلہ، میں قریب ہوں کہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اس کو لایا گیا، اس کے سامنے مقدمہ ہوا. اس کے بعد کیا ہوا؟ کہا گیا کہ تو اس کو چھوڑ دے نہیں تو کچھ ہوگا. اسے موقع دیا گیا ایک دن کا، کچھ دنوں کا، جا کے سوچ لے. میں اس کو مددگار تو ہے، لیکن کئی دفعہ یہ بہت بن جاتی ہے. چل تھینک یو، گڈ گڈ گڈ. وہاں پہ اسے کہا گیا کہ وہ گیا، اس نے سوچا سمجھا، اور اس کے بعد اس نے اس عدالت کے سامنے یہ الفاظ کہے، اس کے ساتھ یہ الفاظ کہے. چلے میرے ساتھ آپ پڑھیں گے اس کو، اور مجھے بھی بریک دیں. چلے، یہ واضح اور بے تصنع ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، کوئی اوکے اوکے ٹھیک ہے، میں یہاں پر ٹھیک ہے. اوکے شکریہ، تھینک یو. میں نے کبھی بائک یوز نہیں کیا اس لیے نہیں، ریئلی ہو جاتا ہے کئی دفعہ. اوکے تھینک یو. جب تک کہ میری غلطی کی گواہی کلام مقدس نہیں دیتا میں کلام کا قائل ہوں. کلام مقدس میرا معیار ہے، کلام مقدس میری ڈیڈ لائن ہے. اوکے، اور میرا ضمیر خدا کے کلام کا مقید ہے. میں نہ تو اپنی بات سے دستبردار ہو سکتا ہوں اور نہ ہوں گا، کیونکہ اپنے ضمیر کے خلاف عمل صحیح و محفوظ نہیں. اس پر میں قائم ہوں اور میں اس کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتا. خدا میری مدد کر. اس پہ جو ہوا تھا مقدمہ، اس پہ ہوا تھا، جرم تھا اس کا، اس سے سامنے عدالت کے سامنے اس نے کہا ہاں کلام مقدس مجھے مجرم ٹھہراتا ہے میرے ضمیر کو، کیونکہ میں کلام مقدس، میرا ضمیر جو ہے کلام کا جو ہے غلام ہے. یا میں اپنا ایمان نہ تو پوپ اور نہ ہی کلیسیائی مجلس کے ماتحت کر سکتا ہوں، کیونکہ یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ پوپ اور کلیسیائی مجلس، آج بھی ہماری مجلس ہوتی ہے نا ARP، سینٹ کی مجلس ہوتی ہے. سینٹ جو ہے آپ کا مجلس ہے. سینٹ غلطی کر سکتا ہے، پریسبٹری غلطی کر سکتی ہے، سیشن غلطی کر سکتا ہے، لیکن کلام مقدس غلطی نہیں کر سکتا. فتویٰ مجھ پر اگر کوئی لگائے تو کلام مقدس لگائے. اگر میں نے کلام مقدس کے خلاف کوئی بات کی ہے کہ انسان اعمال سے نہیں، انسان خدا کے فضل سے بچتا ہے، تو میں حاضر ہوں، حتیٰ کہ اپنے آپ سے نمایاں عدم مطابق محسوس. چلے
उसके बाद ये हुआ, यूं बाज़ाब्ता तौर पर कलीसियाई तहरीक का काम जो है वो शुरू हो गया। चर्च हिस्ट्री में अगर आप इसको देखें, मैं आगे चला जाऊंगा। इसके बाद कलीसिया इस्लाह की तहरीक और तालीम को मुनज़्ज़म तौर पर 5 नकात की शक्ल में पेश किया गया। ये तो था एक हिस्ट्री और थोड़ी सी। अभी से आज इस वक्त से कल जब तक आप इजाजत देंगे हम जो है उसको हम देखेंगे 5 नकात जो है। इसके बारे में कहा जाता है कि 5 pillars, the depths of the Reformation and the heart of the gospel, जो 5 सोल है। आज अगले सेशन, अभी हम सेशन जारी है, खत्म नहीं हुआ, इस सेशन जो जारी है और अगले में और कल तक शाम तक हम 5 सोलर्स पे बात करेंगे। यहां तक सवाल अलावा कोई सवाल नहीं, यहां तक जो कुछ हमने सीखा उसके पर चले 1 मिनट 30 सेकंड में आप कुछ कहना चाहें, कुछ सवाल हो तो वो कर सकते हैं जी। अगर पानी मिल जाए, ठंडी बोतल, अगर पानी मिल जाए ठंडा, जैसा भी है कराची में कहाँ ठंडा पानी मिलेगा जी, प्लीज। नहीं है तो मैं चलूंगा कि कोई सफर लंबा है। अभी हमने 5 नकात देखने हैं। 5 नकात ये आपने पहले देखे होंगे, पढ़े होंगे, सुने होंगे कम से कम जी। प्लीज ये भाई साहब या जी, नहीं चले चलते हैं फिर आगे। इस खामोशी का मतलब है चलते हैं, ठीक है जी। उसका मतलब है हाँ, ठीक है, दानिस्ता या जिस तरह भी आप है वो हाँ। चले 5 नकात, 5 solas of Reformation। 16वीं सदी की तहरीक और तहरीक इस्लाह है, उसके 5 नकात जो कि हमने देखा। 5 नकात, उसकी तरतीब आगे पीछे हो सकती है, लेकिन मैंने यहाँ पर इस तरह रखी है जिस तरह है वो 5 सोलर है। 16 क्रिस्टास, जिसको 16 क्रिस्टास जो भी आप कहते हैं, 16 ग्राटिया, 16 फिदे, 16 स्क्रिप्चरा और 16 दियो ग्लोरिया। हमको इनको तरतीब आगे पीछे करेंगे, लेकिन मैंने इसकी तरतीब जो है सिर्फ मसीह जो है 16 क्रिस्टास जो है उसको पहले रखा है। अगर हम कलाम, जब हम सिस्टमैटिक थियोलॉजी पढ़ते हैं उसके अंदर 16 स्क्रिप्चरा को पहले पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं इसलिए हमारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर कलीसियाई और बहुत सारी चीजों के कॉन्टेक्स्ट के हम सबको पढ़ेंगे। अगर आपने मेरा साथ दिया तो हम इनको खत्म करेंगे खुदा की मर्जी से, लेकिन हम इसको आप चले आज फिर हम पहले 16 क्रिस्टस 16 चले। शुक्रिया। अभी मुझे पता चला कराची में भी ठंडा पानी मिल सकता है। शुक्रिया जी आपका। चले सिर्फ मसीह, सिर्फ और सिर्फ, या इसका फकत मसीह भी आप कह सकते हैं। फकत मसीह 5 सोलह जो आप इस तरह से देख सकते हैं, इसकी बुनियाद जो है वो कलाम मुकद्दस है, 16 स्क्रिप्चरा है। इसकी बुनियाद क्या है? 16 स्क्रिप्चर है। इसका पहला सतून 16 सिर्फ मसीह है, दूसरा सतून सिर्फ ईमान है और तीसरा सतून सिर्फ फजल है। जी अच्छा समझ आ रही। और इसका जो है छत कह लें, जो भी कह लें, वो है खुदावन सोली दियो ग्लोरिया। वो क्या है? सोली दियो ग्लोरिया। We are saved by grace alone, through faith alone, in Christ alone, as revealed by Scripture alone, to the glory of God alone. लेकिन इसकी बुनियाद अगेन क्या है? मार्टिन लूथर ने क्या कहता? कलाम मुकद्दस मुझ पर मेरा जुर्म साबित करे तो फिर मैं अपना जुर्म किसी भी इल्म-ओ-हुज्जत के बगैर मैं कबूल करने के लिए तैयार हूं। क्योंकि हम आगे चलते हैं, अभी खत्म नहीं हुआ, जब कहेंगे तो खत्म होगा, लेकिन मैं जारी रखता हूँ। ओके, ब्रेक नहीं, कहीं ब्रेक ले ली तो फिर मसला हो जाएगा। चले सिर्फ मसीह। इसके लिए एक आयत, चले आयत पढ़ते हैं। अमाल 4 बाब 12, एक्ट्स चैप्टर 4 वर्स 12। कोई पढ़ेगा प्लीज? आप
آپ میں سے جی کوئی بھی بات؟ آمین. کسی دوسرے کے وسیلہ سے نجات نہیں. لیکن یہ بڑی خوبصورت آیت ہے اور بڑی خاص آیت ہے، لیکن اس کا کانٹیکسٹ، اس آیت کا کانٹیکسٹ اگر آپ دیکھیں تو کس کانٹیکسٹ کے اندر ہے یہ؟ ایک مسیح یسوع جب وہاں پہ رہتے ہیں جو ہے شفا دیتے ہیں تو پطرس اور یوحنا کے ہے کانٹیکسٹ میں، یا وہ منادی کرتے ہیں تو پطرس اور یوحنا دعا کرنے کے لیے ہیکل میں جاتے ہیں اور وہاں پر انہیں جہنم کا لنگڑا ملتا ہے، شخص ملتا ہے جو بھیک مانگتا ہے، اور وہ ان کو ٹھیک کرتے ہیں. تو پھر ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے اس کو کس اختیار سے شفا بخشی ہے؟ صد عدالت میں پیش کیا جاتا ہے. لنگڑا شخص یسوع کے نام سے تندرست ہو جاتا ہے، اس کو پیش کیا جاتا ہے، وہ اس سے مخاطب ہوتے ہیں، صدوقی اسے پوچھتے ہیں، رنجیدہ ہوتے ہیں، اور ان سے مخاطب ہوتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ میں نے تم مسیح کے نام کی منادی پہلے بھی تمہیں روکا ہے، تم باز نہیں آتے، کیوں ایسا کرتے ہو؟ اس کے بعد ان کو پکڑ کر صدر عدالت کے حوالے کیا جاتا ہے. اگلے دن یوحنا اور پطرس کو یروشلم اور صدر قانون کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. اس کے بعد اس نے اور ان سے لنگڑے شخص کی تندرستی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، تم کس نام سے کہتے ہو؟ اس کانٹیکسٹ کے اندر کہتے ہیں کہ کوئی اور دوسرا نام یسوع مسیح کے علاوہ ہمیں کوئی اور نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پائیں. اور وہ کہتے ہیں اے امت کے سرداروں اور بزرگوں، اگر آج ہم سے اس احسان کی بابت بات پرس کی جاتی ہے جو آپ پڑھیں گے، میرے لیے پڑھنا تھوڑا مشکل ہے ادھر سے، نہ تو آدمی پر ہوا کہ وہ کیوں کا رکشا ہو گیا، تو تم سب اور اسرائیل کی ساری امت کو معلوم ہو. اس کانٹیکسٹ کے اندر یہ کہا گیا. ٹھیک ہے جی. تو مسیح یسوع صرف مسیح، محض مارٹن لوتھر اور جان کیلوین کا سلوگن نہیں تھا یہ. نو، ہم کہیں کہ یہ مارٹن لوتھر جان کیلوین، نو 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 نو، یہ رسولوں کا سلوگن تھا. یہ ہر ایک مسیحی، یہ بائبل کا سلوگن ہے، یہ خدا باپ کا یا خدا کا اپنا سلوگن ہے کہ اس کے بیٹے کے وسیلہ سے کس دنیا میں کسی کو نجات نہیں ہے. جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس، اور جس کے پاس بیٹا نہیں اس کے پاس، یہ خود خدا کہتا ہے. یہ مارٹن لوتھر اور جان کیلوین کہاں سے آگے؟ وہ تو خدا آج کسی خدام کو استعمال کرتا ہے. مسیح کے علاوہ نجات نہیں ہے. اگر اس پہ اعتراض کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ درست نہیں ہے، کہ نہیں جی نہیں اور بھی ہے. کیا یہ بات غلط ہے یا درست ہے؟ مارٹن لوتھر کو نکال دیں، جان کیلوین یا کسی اور کو نکال دیں، یہ بات درست ہے؟ آپ لوگ اس کو مانتے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ یہاں پہ کوئی بھی شخص اس بات کو نہ مانے. مسیح یسوع کے علاوہ کسی کے اندر نجات نہیں ہے. اگر ہم اس کے ساتھ کوئی اور چیزیں ایڈ کریں تو پھر کوئی بھی کلیسیا ہو، وہ ARP ہو، وہ RP ہو، وہ ریفارم، وہ رومن کیتھولک ہو، وہ کوئی پینٹیکاسٹل ہو، وہ کوئی اور کلیسیا ہو، اگر کوئی کلیسیا بھی، کوئی شخص بھی ایسا کہتا ہے تو پھر اس سے بات ہو سکتی ہے، اس سے بتایا جا سکتا ہے کہ کیا ہے. یہ سچائی رسولوں کی تعلیم پر مبنی ہے. نجات صرف یسوع کے نام اور یسوع کے وسیلہ سے ہے، اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ کسی دوسرے وسیلے سے قطعی طور پر نہ تو نجات ہے اور نہ ہی کسی اور جگہ پر کسی اور شخص کے وسیلہ سے نجات ڈھونڈنے کی کوشش کرنی چاہیے. کیا یہ بات درست ہے، غلط ہے؟ جب تاریخی اعتبار سے اگر میں آج یہ بات کرتا ہوں، اگر کوئی مجھ سے اعتراض کرتا ہے تو اس کو اس بات پہ پہلے سوچنا چاہیے. یا آپ مجھ سے یہ بات کرتے ہیں تو میں اس پہ آپ مجھ سے کہتے ہیں کہ مسیح یسوع کے علاوہ کسی کی دوسرے کے وسیلہ سے نجات نہیں، میں کہوں گا نہیں جی نہیں، اور بھی بڑے طریقے ہیں، آپ کی بات ٹھیک نہیں ہے.
तो फिर मुझे आज उसका एक बहुत ही प्लूरलिस्टिक कल्चर आप देखें, जिसको तकसीरियत कहा जाता है। लोग कहते हैं, आज बहुत सारे मसीह कहते हैं, वो आपने जुमला सुने ना, सारे राह उधर जाते हैं, कोई इधर से जाता है, कोई उधर से जाता है, कोई उधर से जाता है, कोई इधर से जाता है, जाते उधर ही नहीं। राह एक है, राह, हक और जिंदगी मैं हूं। मसीह यस्सु के वसीला से नजात नहीं है, मसीह यस्सु के वसीला से नजात नहीं है। यहां पर मैं खुद पूरी जिंदगी, पहले जो जिंदगी पहले थी, उससे पहले मैं एक डेडिकेटेड रोमन कैथोलिक था। यस, क्योंकि मेरे जो दादा थे वो बहुत ज्यादा इस चीजों पे, बल्कि मेरा छोटा भाई जिनको पास्टर ज़िशान जानते हैं, नदीम, अभी गुजरन वाला में है, वो रोमन कैथोलिक सेमिनरी के अंदर 3 साल वो पढ़ता रहा। वो फादर, मेरे दादा ने उसको फादर बनाने के लिए भेजा था, ताकि मेरे दादा की शायद पता नहीं उसको निजात मिल जाए, तो थोड़ा सा स्वाब हो जाएगा इसके अपने पोते को, क्या पोता बोलेंगे ना, तो भेज दिया, या मेरे बाप ने भेज दिया अपने बेटे को। जिस तरह वो कहते हैं कि जो बंदा हिफज कर लेता है वो पूरे खानदान की निजात हो जाती है। एक बच्चा घर में से हिफज कर ले कुरान, अब कह सकते हैं ना, थोड़ा सा रास्ता, तो उसकी निजात हो जाती है। हो सकता है मेरे दादा ने ये सोचा होगा। मैं खुद डेडिकेटेड रोमन कैथोलिक था, लेकिन जब कलाम मुकद्दस की बात आती है, जब मसीह यस्सु की बात आती है, तो फिर बेशक कोई दादा हो, बड़ी इज्जत और एहतराम के, फिर हम ऐसा नहीं समझते। रोमन कैथोलिक ये बात तो मानते हैं, ये बात भी आपको पता होना चाहिए, ऐसे बिला जवाज रोमन कैथोलिक पे, पेंटिकॉस्टल पे, ये दूसरों पे, वो ये बात तो मानते हैं कि निजात मसीह के वसीला से है, वो ये बात मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि मसीह के साथ निजात के दीगर वसीले भी हैं, मसीह के जरिया से है, लेकिन उसके साथ साथ और वसीले भी हैं। मेरा एतराज तो नहीं है, दरख्वास्त है, हम कहते हैं कोई और वसीला नहीं, सिर्फ मसीह यस्सु, कोई और वसीला नहीं, सिर्फ मसीह यस्सु है। रोमन कैथोलिक और रिफॉर्मर्स में फर्क क्या है? रोमन कैथोलिक तालीम जो इस नुक्ते पर अभी बात करें, बाकी नहीं मैं अभी कर रहा, इस नुक्ते पर क्या है, फर्क क्या है, उसको ये फर्क है। क्रिस्टस एक्ट और उधर है सोलुस क्रिस्टस, ये दो टर्म है, जो 2 इस्तिलाहात है। इसका मतलब है एंड और उधर है सिर्फ मसीह, उधर है क्या, सिर्फ मसीह है। जैसा मैंने कहा कि वो इनकार नहीं करते, मसीह से इनकार नहीं करते, मसीह मुनज्जी है, सबका मुनज्जी है जो उसको मानते हैं। रोमन कैथोलिक का भी है, पेंटिकॉस्टल का है, सिर्फ ARP का नहीं है या RP का नहीं है, सबका है, लेकिन उसके साथ कुछ और भी है। एंड उधर है सिर्फ वो क्या है, रिफॉर्मर के मुताबिक निजात हमें सिर्फ और सिर्फ मसीह के निजात बख्श काम के वसीला से मिलती है, सिर्फ और सिर्फ। उसका वसीला क्या है, इसका काम, मेरा काम, हम निजात अपने कामों के वसीला या जरिया नहीं करते, बल्कि हम निजात अपने नेक अमाल के वसीला से हासिल नहीं करते, बल्कि हम नेक अमाल इसलिए करते हैं क्योंकि हमें निजात मिल चुकी है मसीह के काम के वसीला से। क्या है, चर्च के मुताबिक हमें निजात मसीह और दीगर वसाइल से मिली है। मिसाल के तौर पर उसकी मैं मिसाल यहाँ पे रख देता हूँ, मसीह जमा प्लस नेक अमाल, मसीह प्लस कलीसिया की मेंबरशिप, मसीह प्लस सैक्रामेंट्स, मसीह प्लस इंडल्जेंस, मसीह प्लस एस्तहकाक की खजाना जहां से आप ले लेते हैं, मसीह प्लस मास, मसीह प्लस इतराफ, मसीह प्लस बरज़त, मसीह प्लस मरयम, मसीह प्लस मुक़द्दसीन की दुआ, मसीह प्लस एंड प्लस एंड प्लस एंड प्लस एंड प्लस।
लेकिन उधर जो है मसीह, सिर्फ मसीह, मसीह के साथ कुछ चीज निजात के मामले में कोई शामिल नहीं हो सकती। वो बेवुकत है, वो बेवुकत है। अगर मसीह ने हमारे लिए निजात दे दी, जान दे दी है, तो हमारी निजात महफूज है। अभी हमें उन निजात के फलों को अपने अमाल की शक्ल में, नेक अमाल की शक्ल में दुनिया के सामने पेश करना है। अमाल हमारी निजात का वसीला नहीं है, उसका वसीला नहीं है। अब एक दफा फिर उनका निजात, सब्र निजात के बरक्स सिर्फ और सिर्फ मुक़द्दस हमें हतमी, उसका कलाम का हतमी इख्तियार हमारे ऊपर है, और ये बताता है कि निजात जो है हमें कलाम मुक़द्दस के सिर्फ उसी के वसीला से मिली। लेकिन फिर भी कलाम मुक़द्दस निजात की तकमील और उसूल के लिए हमारी रहनुमाई किस जानब करता है? आज निजात के लिए किस तरफ हमारी रहनुमाई करता है कलाम मुक़द्दस? क्या किसी मखसूस कलीसिया, आप ARP चर्च में मेंबरशिप होगी तो आपकी निजात मिलेगी? नहीं। ये बहुत खूबसूरत बात है कि किसी एक रासकुल अकीदा कलीसिया का आप हिस्सा हो, लेकिन मेरी निजात मेरी चर्च मेंबरशिप की वजह से नहीं है, मखसूस किसी और कलीसिया की वजह से नहीं। क्या किसी राहब फलां, चूंकि जी पादरी ज़िशान साहब हमारे पादरी हैं इसलिए हमारी निजात है? नो, हरगिज़ नहीं, ऐसा नहीं है। क्या किसी मजहबी रस्म की वजह से मेरी निजात है? नहीं। क्या किसी मखसूस नेक अमल की वजह से मेरी निजात है? नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। निजात हमारी सिर्फ और सिर्फ मसीह यस्सु में है और उसके काम के दिए हुए। निजात अगरचे हमें अमाल की वजह से नहीं मिली, लेकिन किसी एक अमल से मिली है, वो अमल मसीह यस्सु का है, और वो उसकी निजात जो सलीब पर उसने जान दी। जान के मुताबिक कलीसिया की इस्लाह की सारी तहरीक में मसीह को मरकजियत हासिल है, मसीह को मरकजियत हासिल है। अभी मैं लाहौर के अंदर FGA सेमिनरी के अंदर क्रिस्टोलॉजी पे पढ़ा रहा हूँ। अगर कोई उधर लाहौर में है, आना चाहे तो उनसे बात करके आ सकता है। पूरा हफ्ता जो है ये उसके अंदर इल्म मसीह के बात कर रहे हैं, सीख रहे हैं। इस्लाहकारों के मुताबिक 16 फीदे यानी सिर्फ ईमान से मुराद सिर्फ मसीह में ईमान है। क्या है? जब हम सिर्फ ईमान की बात करते हैं तो ईमान कैसा? सिर्फ मसीह में ईमान, सिर्फ और सिर्फ मसीह में, किसी और चीज में ईमान नहीं है। लेकिन जो है इस्लाहकारों की मुराद इससे क्या थी? जब वो कहते थे 16 सिर्फ मसीह, निजात हमारी मसीह, इससे 3 चीजें मुराद थी, इससे 3 चीजें मुराद थी। पहली बात, मसीह की शख्सियत, मसीह कौन है, मसीह कौन है, और हम तीनों को मुख्तसरन देखेंगे, खुलासा के तौर पर देखेंगे। यानी मसीह वाहिद मुनज्जी है, मसीह हमारा वाहिद मुनज्जी है, मसीह वाहिद मुनज्जी। दूसरा, मसीह का निजात बख्श काम, मसीह वाहिद कुर्बानी है, मसीह वाहिद मुनज्जी है, ओनली सेवियर, ओनली सैक्रिफाइस, मसीह का शफायती काम, मसीह वाहिद दरमियानी है, the only mediator। मसीह वाहिद मुनज्जी, मसीह वाहिद कुर्बानी है। इसको अबरानियों का 10 बाब और अबरानियों पूरा खत पढ़ लें तो आपको मालूम हो जाएगा, आपकी चारों तबक रोशन हो जाएंगे कि क्या है, क्या मसीह के अलावा भी कोई कुर्बानी है कि नहीं है? नहीं, सिर्फ मसीह की कुर्बानी। मसीह वाहिद दरमियानी है। इसको हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। मसीह की वाहिद कुर्बानी, मसीह की वाहिद, ओके, मसीह की वाहिद कुर्बानी। इसके लिए भी 3 चीजें हम देखते हैं। मसीह की वाहिद कुर्बानी के लिए भी हम 3, जब हम मसीह की वाहिद कुर्बानी कहते हैं तो उसके लिए बाइबली तौर पर 3 बातें जो हैं वो जहन में रखनी चाहिए। ठीक है जी। उससे पहली मुराद होता है सैक्रिफाइस, यानी इफ्जी कफारा। क्या है? इफ्जी
कफारा, मसीह का कफारा इवजी है, इवजी है, मेरे इवज दिया गया, मुझे कुर्बान होना चाहिए, मुझे सजा मिलनी चाहिए थी, मुजरम मैं था, लेकिन मेरी जगह मसीह हमारे खुदावंद ने जान दिया, उसको कुर्बान किया गया। ये नहीं है कि मसीह ने चलो कुर्बानी दी, हो सकता है 80% मेरे गुनाहों की कुर्बानी तो मसीह ने दे दी है, 20% गुनाह जो हैं वो मैंने अपने खुद माफ कराए, अपने नेक अमाल की वजह से, मुख्तलिफ रस्मों की वजह से, रसूमात की वजह से, कलीसिया सैक्रामेंट्स की तरफ से नहीं, 100% मसीह ने हमारे लिए जो कुर्बानी दी है वो इवजी है, वो मेरे इवज दी गई है, मेरी जगह दी गई है। ओके, दूसरी है पीनल, ताज़ीराती पीनल सैक्रिफाइस। ताज़ीरात जो कानून जानते हैं वो ज्यादा बेहतर जानते हैं, ताज़ीरात वो किसी जुर्म की सजा उसे मिली है, वो ऐसे नहीं है चलो नहीं कोई नहीं भाई साहब मैं कर देता, नहीं, उसमें कोई मकसद नहीं था, नहीं, जुर्म था और उस जुर्म की सजा जो है वो उसको मिली है, लेकिन वो जुर्म मेरा नहीं था। उसके बाद में हम देखें, उसके बाद है कंप्लीट, सब्स्टिट्यूशनरी, पीनल एंड कंप्लीट। वो कुर्बानी मुकम्मल है, ये नहीं है कि उसने दी है तो अभी मुझे उसमें कोई इजाफा करने की जरूरत है, नहीं, उसकी कुर्बानी हो चुकी है और वो मुकम्मल है और ना तो उसको दोबारा दोहराया जा सकता है। इसी पॉइंट को आगे हम देखेंगे, वो दोबारा दोहराई नहीं जा सकती, वो एक दफा, एक ही दफा, एक ही बार। अमाल 10 अमाल में करो, अब्रानियों का 10 बाब और दीगर हवाला जात देखें, 12 भी और दीगर हवाला जात देखें तो वहां पे आपको वो एक ही बार, एक ही बार। क्या ही खूबसूरत बात है, क्या ही हमारे लिए बड़े रहम, बड़े फजल की बात है कि हमें बार बार हज नहीं करने पड़ते। हाँ, हज ही है ना, या किसी और मेले शेले पे या किसी और जगह नहीं जाना पड़ता, किसी और कोई तपस्या उस तरह से नहीं। अभी ईमान के वसीला से हमें जो मसीह के कलाम के मुताबिक, मसीह की जो 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 हदायत है उसके मुताबिक जिंदगी गुजारनी चाहिए। अभी हमें कुर्बानी देने की जरूरत है। यह 3 बातें, इनको थोड़ा थोड़ा देख लीजिए। रोमन कैथोलिक के बरक्स इसाकारों ने कलाम मुकद्दस के मुताबिक मसीह की कुर्बानी के 3 पहलू, अहम पहलू यूं बयान किए। क्या है ये जो है सब्स्टिट्यूशनरी, इसको आप देख लीजिए। वो जो था इब्जी कफारा है, ये इब्जी है। मरकस 10 बाब की 45 आयत में क्या लिखा है, क्योंकि इब्ने आदम भी इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान बतेरों के बदले। यहां पर जो बदला है ये सब्स्टिट्यूशनल है, मेरे बदले, मेरी जगह, जहां मुझे कुर्बान होना था मेरी जगह पर। इसको आप बड़ी खूबसूरत मिसाल अब्राहम के कफारा, अब्राहम और इसहाक की जो वह है, खुदा इसहाक को दूर करता है और वहां पर वो ले आता है। वो इब्जी कफारे की बड़ी तस्वीर कशी पुराना अहदनामा मसीह यस्सु की तरफ इशारा करता है वहां पर, और आप वहां पर उसको देखो हवाला। दूसरा ग्रंथियों 5 बाब की 14 आयत, वहां पर क्या लिखा है, क्योंकि मसीह की मोहब्बत हमको मजबूर करती है, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सबके वास्ते मुआ तो सब मर थे। यहां पर वास्ते और वहां पर बदले, ये सब्स्टिट्यूशनरी जो उसकी डेथ है या उसकी जो कुर्बानी है उसकी तरफ इशारा करता है। वो हमारी जगह, उसके बदले मेरी जगह, जहां पर मुझे मरना था, कुर्बानी होना था, मेरी कुर्बानी का क्या बनता भाई, उसकी तो कोई मुक्कती नहीं, राइट। मुझे खुदा कुर्बान करके क्या करता, मेरी तो कुर्बानी जायज ही नहीं थी। दूसरे लफ्जों में मुझे तो सजा, मैं तो सजा का मुस्तहिक था, लेकिन उसकी जगह मसीह यीशु जो है बहुत कुर्बानी। ये नुक्ता है, ये थोड़ा सा इसको इल्मी बाइबली तौर पर इसको समझने की जरूरत है। हमारे यहाँ कोई रोमन कैथोलिक, मैं आज भी कहता हूं, मैं आज भी कैथोलिक हूं, रोमन नहीं, हम सब कैथोलिक हैं। ऐसे ही है ना, कैथोलिक का मतलब होता है आलमगीर कलीसिया, आलमगीर। हम सब मसीह की आलमगीर कलीसिया, बेशक वो अमेरिका में हो, बेशक वो जहां हो। इसके लिए अगर आपने पढ़ना है तो मेरी किताब है रिफॉर्मिंग द चर्च, वो इल्मुल कलीसिया पर है, उसके अंदर आप देख सकते हैं।
कलीसिया, एक दीदनी कलीसिया होती है, एक नादीदनी होती है। नादीदनी कलीसिया के अंदर खुद मसीह की जो आलम की कलीसिया, आप जहां भी जाएं आप महसूस करेंगे, ना भी महसूस करें तो आप उसका हिस्सा है। जितने लोगों को दुनिया से चुना है मसीह ने, उनके अंदर आप शामिल है। उसको कहते हैं लफ्ज कैथोलिक, ये ग्रीक से निकलकर आगे लातीनी में आया। उसके बाद कैथोलिक का मतलब कोई और नहीं है, कोई फिरका नहीं है। कैथोलिक का मतलब जो है वो है आलमगीर। मसीह का जो आलमगीर बदन है जिसके उसके अंदर है, उसके अंदर जब आप उससे पहले जो साबका है, जिसको आप साबका कह लें, साबका कह लेंगे, जो लगाते हैं, रोमन लगा लें, अमेरिकन लगा लें, पाकिस्तानी लगा लें, वो है। मसला उधर हो सकता है, मसला उधर हो सकता है। सो एनीवे, अलग अलग मसीह की हमने देखा मसीह की कौन सी कुर्बानी, इब्जी कुर्बानी, और दूसरा नुकता है मसीह की ताजी। वो क्या है यहाँ पे गलती होती है। मैं मिसालें आपके सामने रख सकता हूँ, आपको खूब समझेगा, आप खादम में सब समझते हैं। 3 बात 13, मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मोल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है कि जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती, ये उस पर जुर्म की सजा लागू होती है। यानी मसीह पर हमारा जुर्म की सजा ला दी गई, उसके ऊपर वो ताज़ीराते गुनाह लगाई गई। वो उसका यही कहेंगे ना, और कोई अच्छे लफ्ज हो सकते हैं तो आप खूब समझ आ रहे हैं। यानी ये ताज़ीरात की सजा थी, ऐसे नहीं था। दूसरा 5 बात की किसा, जो गुनाह से वाकफ ना था, जो गुनाह से वाकफ था, उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया, ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाए। गुनाह की सजा उस पर, वो जुर्म जो भी है, जो भी शिक लगती है, वो उस पर हमारे गुनाह, जो खुदा ने कहा था जिस दिन तूने खाया तो मरा, हमने मरना था। रोमियो के खत के अंदर, मैं अभी प्रीच नहीं कर रहा इसलिए मैं उधर नहीं जाता, अगर प्रीच करूं तो हो सकता है और ज्यादा बेहतर तरीके से आप कहें, मैं अभी उसको आगे लेकर चलूंगा। तीसरी, मसीह की वाहद कुर्बानी, मसीह की वाहद कुर्बानी। एक बात, ना तो आपने सवाल करना है इस पे, मैं आपसे अभी, क्योंकि अभी ये सवाल का मौका नहीं है, मैं सिर्फ फहम के लिए, ये बाद में मैं अक्सर सवाल होता है, लेकिन एक नुक्ता मैं अक्सर पाकिस्तान में देखता हूँ, अक्सर जब ईद का दौर होता है ना, उस वक्त अक्सर लोग पादरियों से पूछते हैं, भाई साहब ईद का गोश्त खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए? उसमें से 2 तरह के लोग होते हैं, जो खाते हैं नहीं खाते। एक तरह के ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं खाना चाहिए, वो कहते हैं भाई मसीह के अलावा तो कोई कुर्बानी है ही नहीं है। उस वक्त हम उसको उधर मुंसलिक कर रहे होते हैं, लेकिन अभी हम उस पर नहीं करेंगे, अभी नहीं जाएंगे। मैं आपको आपके उसको जानता हूँ, ये मसला कहीं और चला जाएगा, जो असल जो है वो उधर जा जाएगा। अभी हम उधर ही रहेंगे, जो तारीखी और बाइबली है उसी पर रहेंगे। रोमन कैथोलिक के बरक्स इस्लाहकारों ने मसीह की कुर्बानी के कलाम मुक़द्दस में ये 3 हिस्से क्या किए? मसीह की कामल कुर्बानी, कंप्लीट, मुकम्मल। ये नहीं है कि मसीह हिस्सों में या मसीह मराहल में कुर्बान हुआ है, कि वो कुर्बान हो गया था, कुर्बान हो रहा है, कुर्बान होगा। जिस तरह हम निजात के बारे में ये हम समझते हैं, लेकिन मसीह की कुर्बानी के बारे में ऐसा नहीं है। एक ही तारीखी, हिस्टोरिकल और फैक्चुअल कुर्बानी है, और वो एक ही दफा कुर्बान है, कंप्लीट, मुकम्मल। उसके अंदर उसको कोई पैकेजिंग उसकी कोई जरूरत नहीं है। कुर्बानी मुकम्मल। अब्रानियों 7 बाब उसकी 26 का जो है 27 आयत, चले आप सब लोग पढ़ेंगे प्लीज। 10 नजर आता है कि नहीं आता? चले आप जरा पढ़े प्लीज, मिलकर पढ़ सकते हैं। भाई साहब ने तो देखा लिया, चले सॉरी, एक ही बार
वो कहानों की तरह नहीं है जो बार बार हर साल एक बार पहले अपनी कराओ फिर दूसरी कराओ, बार 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 नहीं, एक ही बार। क्या है? एक ही बार उसने कुर्बानी गुजरानी और वो उसकी एक ही कुर्बानी। समझ आई? और बहुत हवाले हैं, मैं जाना उधर नहीं जा सकते क्योंकि मैं अभी प्रीच नहीं कर रहा, इसलिए अभी नुकात और काफी हैं। अभी हम मसीह की कुर्बानी के चंद एक नुक्ते देखें। मसीह की कुर्बानी की डेफिनेटली, फाइनलिटी ऑफ क्राइस्ट सैक्रिफाइस। हमने कहा था कंप्लीट है, मुकम्मल है, उसके बाद नहीं है, लेकिन वो फाइनल भी है, वो फाइनल है, मोहर फाइनलिटी। तो है कलवरी पर मसीह की कुर्बानी मुकम्मल और हतमी थी, जिससे मुरादा के मसीह को दोबारा कुर्बान होने की कतई तौर पर कोई जरूरत नहीं। आज मसीह को कुर्बान होने की कतई पर जरूरत नहीं है। ओके, समझ आया ना? यहां तक ठीक है ना? उसको शायद बाज राम को बताओ मैं किधर जा रहा हूँ। अबरानियों के हवाला में आप पढ़ेंगे, ये हवाले आप इसको बार बार देख सकते हैं, इसके अंदर इसको देख सकते हैं आप बार बार में हाल आपको खुद देख सकते हैं। ओके, खासतौर पर ये हवाला इसके अंदर 9 बाब की 23 का 28 आयत के लिखा है, एक बार, एक ही बार, बार बार दुख नहीं उसने उठाना, उसके लिए दूरी नहीं है, फिर एक बार, फिर उसके बाद एक बार, एक बार, एक बार। मैं यहाँ पर बताता चलूँ, जब आप टेक्स्ट के कलाम मुक़द्दस का टेक्स्ट आप पढ़ते हैं और हम पेश करते हैं, आज के दौर में न्यू जो टेक्निक है, टेक्स्ट के किसी खास हिस्से या किसी खास नुक्ते पर जोर देने के लिए कई मॉडर्न तरीके हैं। वो क्या तरीके हैं? आप उसको जो नुक्ता है, सबसे पहला तरीका यह है कि आप उसको रिपीट करते हैं, रेपिटेशन ऑफ द वर्ड, आप उसको रिपीट करते हैं। इसके लिए अगर आपने पढ़ा, मेरी किताब है बिब्लिकल बाइबली मुफस्सर और तफसीर, अभी वो आउट ऑफ प्रिंट है, हम प्रिंट करेंगे अगले साल, उसको आप रिपीट करते हैं। दूसरा तरीका क्या है? आपने कभी, आपके बच्चे हैं, वो मिस उनको कहती है इसको करो, हाईलाइटर है आजकल, कोई नुक्ता है और उसको आप हाईलाइट कर देते हैं, या फिर आप उसको अंडरलाइन कर देते हैं, या आप उसको ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। पुराने दौर में हाईलाइटर नहीं थे तो उस वक्त भी ये तरीके मौजूद थे। उस वक्त क्या तरीके थे? उस वक्त या तो उस लफ्ज को बार बार दोहराया जाता था, उस लफ्ज को बार बार, कि ये खास नुक्ता है, इस पर तवज्जो देने की जरूरत है, ये मरकजी नुक्ता है, ये असल नुक्ता है इस टेक्स्ट का। जब आप इस टेक्स्ट को देखते हैं, इब्रानियों के टेक्स्ट को, तो वहां पर आप देखते हैं एक ही बार, दोबारा नहीं, एक ही बार, एक ही बार, एक ही बार, ऐसा है ना? तो इससे मुराद क्या है? सिर्फ मसीह यीशु की जो है कुर्बानी, उसकी फाइनलिटी को आप यहाँ पर भी आप देखेंगे तो वहां पर भी एक बार, उसके बाद रोज नहीं है, बार बार एक ही बार गुजरान का है, एक ही कुर्बानी है और हमेशा के लिए कुर्बानी है, एक ही बार कुर्बानी है। ये इसका हवाला मेरा नहीं है, मैंने नहीं लिखा है। पौलुस रसूल ने रूहुल कुद्दस की कुदरत से, रूहुल कुद्दस की जो है इंस्पिरेशन से, इल्हाम से लिखा है। और क्या आखिर में क्या है? एक ही बार और हमेशा के लिए, मसीह यीशु के दोबारा आने के लिए, बल्कि अब्दियत के लिए, उसके बाद अब्दियत, इसके बाद मसीह की कुर्बानी से बाद अब्दियत तक कह लें, या दोबारा कुर्बानी के लिए एक असूल है रोमन्स में, डॉक्टर वाट उसको ज्यादा ये इसका तलफ़्फ़ुज़ बेहतर आता होगा, maybe I don't have a right accent, but the repetition is the mother of study or learning, mother of learning. आप बार बार उसको दोहराते हैं, सीखते हैं। तो यहाँ पर पौलुस रसूल इस बात पर बार बार नुक्ता इस जोर क्यों देता है कि आपको, हमारे दिमागों में ये बात बैठ जाए कि मसीह यीशु, सिर्फ मसीह यीशु है और उसकी कुर्बानी भी एक ही है और एक ही दफा दी गई है और हमेशा के लिए दी गई है, मुकम्मल है, मुकम्मल, कंप्लीट और फाइनल है। ठीक है जी? इसका इयादा नहीं हो सकता, जिससे मुराद ये है इसको बार बार दोहराया नहीं जा सकता,
इससे मुराद ये है कि मसीह की कुर्बानी की कामलियत और कतईयत है, कतई है, मुकम्मल, कोई शक, जस्ट डाट, खत्म है। उसके बाद आज हम इसको दोहरा नहीं सकते। अगर कोई ऐसा करता है, अगर कोई ऐसा होता है, तो वो कलाम मुक़द्दस के, बेशक वो मैं अगर गलत कहूं तो वो तो बात ठीक है, लेकिन कलाम मुक़द्दस, अगेन कलाम मुक़द्दस मुझे मुजरम ठहराए तो मैं बसत एहतराम मानने के लिए तैयार। ठीक है जी, कलाम मुक़द्दस कह रहा है बार बार कोई और कुर्बानी नहीं है, एक ही है, आखिरी। ओके, सब ईमानदारों, ये भी नहीं है वो पादरियों के लिए या वो ARB के लिए या किसी और के, नहीं, सबके लिए, जो जिनको उसने अज़ल से चुना है उन सब के लिए एक ही बार, और वो एक ही जैसी कुर्बानी उसने दी, एक ही बार और एक कुर्बानी के साथ को अगर आप देखें, मैं आगे ले जाता हूँ क्योंकि ये पुराने अहदनामे की कुर्बानी और कहान और जो मसीह की कुर्बानी और कहान को, कहान और कुर्बानी को इस तरह से हम देख लेते हैं। ठीक है जी, क्या है कहा, अपने लिए भी कुर्बानी देते थे, मसीह ने अपने लिए कुर्बानी नहीं दी। दूसरी बात, कहान बकरों और बकरियों की कुर्बानी, ये मैं कहाँ से अखज़ कर रहा हूँ, ये रोमियो के खत से ये सफा है जो हवाला किया। मसीह ने अपने आप को कुर्बान किया। वहां पर वो किसको कहते थे? बच्चों को। पादरी या कहान अपनी कुर्बानी को नहीं देते, हम कहानों को बार बार कुर्बानी दिलवानी पड़ती थी हर साल। उसके बाद एक ही बार ईमानदारों के लिए कहानों की कुर्बानी आमद और कतई नहीं थी। अगर कतई होती तो ये इस्तदलाल पौलुस रसूल जो है इब्रानियों के खत में कहता है, अगर वो कतई होती तो फिर बार बार हर साल उनको कुर्बानी क्यों देनी पड़ती। ये इस्तदलाल लॉजिक या जो है वो वहां पर वो पेश कर रहा है। उसको पता था कुछ ऐसे लोग होंगे जो नहीं माने कुर्बानी आमद और कतई है। अमन पाक के बनाए हुए पाकिस्तान का अव्वल वो आसमान के बनाए हुए पाक मकाम में दाखिल, इसलिए मसीह की कुर्बानी एक ही है, उसके बाद उसको दोहराया नहीं जा सकता। लेकिन जी अभी आते हैं नुक्ते की तरफ। असल नुक्ता हम कर चुके हैं, ये उस नुक्ते की तफहीम के लिए हम इसको देख रहे हैं। ठीक है जी, असल नुक्ता हो चुका है और इसकी तफहीम के लिए हम देख रहे हैं हम किस तरह से कुर्बानी। आपके चर्च में पाकशराकत होती है। अभी हम संडे को, लास्ट संडे को हम उधर थे गांव में, तो वहां पे एक ही दिन में हमें 2 दफा पाकशराकत जो है हमने की है। और ये खुदा का ठहराया हुआ जो है वो वसीला है और हमें इसको करना चाहिए। लेकिन समझ किस तरह से समझ जी, मसीह की कुर्बानी और रोमन कैथोलिक मास, मास को कलवरी पर मसीह की कुर्बानी के बराबर और उसको जैसे कुर्बानी देती है। आप कहेंगे नहीं 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 ये नहीं, ऐसा कैसे होता है जी। बात जो है हम किसी टेक्स्ट साबित सबूत के साथ और उस तरह करनी चाहिए। मैं अपनी बात नहीं, मेरी बात नहीं आया, आई डोंट नो, आप भी इसको इस तरह समझते हैं। आप में से आई डोंट नो, आप तो नहीं समझते, आप तो माशाल्लाह रिफॉर्म्ड है। नहीं, हम जो खादम है, पादरी काहन होता है। हम रूहानी तौर पर तो कह सकते हैं खादम को काहन, लेकिन काहन को काहन उसकी कहानत की वजह से कहा जाता था। आज हम उस इतबार से पादरी साहब को उस इतबार से एक तरह से मतलब हम कह सकते हैं कि वो इंटरसेसरी प्रेयर करता है, लेकिन कुर्बानी के एतबार से उसको काहन नहीं कह सकते। आज जिस तरह वो पहले काहन जो थे लेके जाते थे कुर्बानी खुदा के हजूर, हम आज वो रूहानी कुर्बानी हम उसको कहते हैं, दुआएं जो हैं कुर्बानी है, लेकिन वो कुर्बानी जो हमें गुनाहों से हो जाती है वो नहीं। इसलिए वहां पे काहन को प्रीस्ट कहा जाता है और जो आपका जो ये है इसको कुर्बान गाह कहा जाता है, ऑल्टर। इसलिए हम जो एवेंजेलिकल चर्चेज हैं
اس کے اندر آلٹر کا لفظ استعمال ہوا جاتا ہے تو اس سے گریز کرنا چاہیے. عمومی معنوں میں ہم کہہ جاتے ہیں آلٹر. یہ قربان گاہ نہیں ہے، یہاں پر کوئی آپ کو قربانی نہیں دے رہے. آپ کلام مقدس جو ہے وہ بے شک آپ دعا کر رہے ہیں لوگوں کے لیے انٹرسیسری، لیکن اس سے کوئی اور سوال پیدا ہوتے ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کی مرضی ہے، جس طرح مرضی کریں. اوکے، اس کی لفظ اس کی جگہ پہ آپ ممبر، میری کتاب ایک اور ہے اصلاح ممبر، شاید وہ ریفارمنگ دا پلپٹ. نہیں، میں آپ کے پاس مجھے خود جہاز اٹھا کے لے کے آیا. میں کتابیں کیسے اتنی ساری اٹھا کے لے کے آتا. آپ کو ابھی پال صاحب کو بھی میں نے بولا کتابیں لینی ہیں تو لاہور میں جانا ہوگا، جا کے وہاں پہ کتابیں موجود ہیں، آپ کو کتابیں مل جائیں گی. اس دفعہ ہم کتابیں آپ کے لیے کچھ لے کے آیا. ایک جو نئی کتاب ہے وہ لے کے آیا، وہ آپ کو کل ملے گی کتاب. ایسے ہی ہے نا؟ نہیں آپ ہی آج نہیں آ رہے. کنٹینیو کروں؟ اوکے کنٹینیو کرتے ہیں. یہ بات اوکے بعد میں کریں گے، بعد میں چل. اوکے بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کنٹینیو. یس شکریہ، آپ میرے دل کے بہت قریب ہے. جی کیٹیکزم، ہمارا بھی کیٹیکزم ہی تو ہے. میں نے ابھی دیکھا کہ ہمارا کیٹیکزم اور وہ ہے، اور آپ کو پتا ہے اس کا مطلب رومن کیتھولک کلیسیا کا کیٹیکزم، اس کا حوالہ 1367. آپ جا کے خود چیک کریں اگر آپ کے پاس ہے. اس کا حوالہ 1367 اور 344 کے مطابق، یعنی کہہ رہا حوالہ آن لائن موجود ہے. آپ اس کو گوگل کر سکتے ہیں، اگر نہیں ہے موجود آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. جو کچھ اس کے اندر لکھا ہے اس میں اس کو ہم دیکھتے ہیں کیا ہے. The sacrifice of Christ and sacrifice of the Mass are one single sacrifice. One. In this divine sacrifice which is celebrated in the Mass, the same Christ who offered himself once in the bloody manner on the cross, and in the Mass he is offered an unbloody manner. یہ جو کیٹیکزم کا حوالہ جو ہے یہ اردو میں رکھ لیتا ہوں آپ کے سامنے. کیا ہے؟ صلیب پر مسیح کی قربانی اور ماس جو ہے وہ ایک ہی قربانی ہے. میں نے ترجمہ کیا، میرے ترجمے میں غلطی ہو سکتی ہے اس لیے میں نے انگلش کا آپ کے سامنے رکھ دیا. اوکے آپ خود فیصلہ کریں. ایک ہی قربانی ہے. ماس کی الہی قربانی میں وہی مسیح جو کوہ کلوری پر مصلوب ہوا تھا، وہی مسیح قربان ہوتا ہے جس نے اپنے آپ کو ایک دفعہ صلیب پر اپنی خون کی قربانی کے طور پر پیش کیا. اور وہی مسیح، وہی کوہ کلوری پر قربان ہونے والا مسیح، وہ آج کہاں پہ ماس میں بغیر خون کی قربانی میں قربان. یعنی مسیح کی کوہ کلوری پر قربانی اور آج ہفتہ وار ماس کی قربانی ایک ہے. اور وہی مسیح جو کوہ کلوری پر قربان ہوا تھا وہ آج یہاں پر کراچی کی جو ہے ماس کے اندر، امریکہ کے ماس کے اندر، کہیں اور ماس کے اندر، وہ آج بھی ہفتہ بہفتہ قربان ہوتا ہے. اس لیے ہم اس کو بہتر اس کے لیے لفظ ہے پاک شراکت، یا جس کو ہولی کمیونین کے ہم کہتے ہیں، اس کے لیے قربانی. لیکن میں نہیں کہتا، لیکن یہ نظریاتی بنیادی کتابیں ہیں ہماری. ہم بھی یہ رکھتے ہیں. ہو سکتا ہے اس میں سے بھی کوئی غلطی ہوگی، آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن بنیادی نقطہ جو ہے وہ واقعی وہی مسیح جو ہے وہاں پر قربان. اور اس کا یہ کیٹیکزم آف رومن کیتھولک چرچ یہ 1367 میں یہ چھپا تھا، اور اس کا صفحہ نمبر 344 پہ یہ لکھا ہے. مسیح کی حتمی قربانی ہے، ایک ہی بات. اور یہ نقطہ تھا جو کہ 16ویں صدی میں مسیح کی ایک ہی قربانی ہے. آج ہم جو اس نے ہمیں رسم دی ہے پاک شراکت، اس کو یادگاری کے طور پر کرتے ہیں. وہ اٹ سیلف اپنے آپ میں آپ کی پاک شراکت، اب آپ اس کو کہیں یا ماس اس کو کہیں، وہ اپنے آپ میں مسیح کی قربانی نہیں ہے، یا مسیح دوبارہ قربان اس میں نہیں ہوتا. وہ اس کی قربانی، وہ جو اس نے کوئی کلوری پر دی تھی، وہ اس کی یادگاری میں. اس لیے
पौलुस रसूल कुरिन्थियों के क्या है 11 बाब के अंदर क्या कहता है, यादगारी में कहते हैं किया करो। ये भी मैं नुकता क्योंकि आगे चला जाएगा, फिर ये हम सीखने वाले हैं ये दोबारा जब हम पक्ष रख लेंगे। अगर हम कलाम मुकद्दस के मुताबिक सीखते हैं। एनीवे इसको मैं आगे ले चलता हूँ क्योंकि ये कोई नहीं है। ओके, दूसरी तरफ एक तरफ हमने कैटेकिज्म 1377 पता नहीं कौन सी ईस्वी का कैटेकिज्म था, एक कैटेकिज्म उसके बाद 1670 ईस्वी में भी लिखा गया था, उसको भी हम देख लेते हैं। वो क्या कहता है, वो इसके अंदर मौजूद है, उर्दू में तर्जुमा मौजूद है। उसका सेक्शन ए में है जो फजल के अहद के निशान और मोहरे हैं, खुदा की तरफ से मुकर्रर है, मसीह और उसकी बरकत को पेश करते और उसमें हमारी दिलचस्पी की तस्दीक करते हैं। इसके अलावा वो जो कलीसिया से ताल्लुक रखते हैं और पाक और बाकी दुनिया से ताल्लुक रखते हैं, उनमें वाज़ेह फर्क बयान करते हैं और उनको मसीह में जाके कलाम करने का पाबंद करते हैं। पाक रसूम का मकसद क्या है? ये आप रस्म से फैशन इसको आप अपना जो शॉर्टर कैटेकिज्म देख सकते हैं, लार्जर भी देख सकते हैं, उसके अंदर भी मैं अभी जगह नहीं जाऊंगा। इसके लिए ऐसे ये नहीं कह दिया गया, इसके लिए हवाला जात मौजूद है सारे, इनको आप देख सकते हैं। ठीक है जी, इसके लिए देखो अगर इस एक सेक्शन का लुब्बे लबाब या इसके चंद बुनियादी नुक्ते देखे जाएं तो इस तरह से होंगे। मसीह की मुकर्रर रसूम जो है इन हवाला जात के अंदर मसीह ने खुद मुकर्रर किया। ओके, तुम जाओ दुनिया में कौमे में शागिर्द बनाओ और उनके बाप बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। ये मसीह ने ठहरा दिया और आज हम इसको करते हैं। शायर बानी भी ऐसी है, ये मसीह ने खुद ठहराई थी, ये किसी कलीसिया ने या रसूलों ने नहीं इसको मुकर्रर किया, ये मसीह ने खुद मुकर्रर। इसीलिए तो हम इसको मैं यहाँ पर अगर एक 30 सेकंड में बुजुर्ग हमारे बैठे हुए हैं, इसको मैंने उस किताब के अंदर भी कहा कि हम इसको पाक रस्म क्यों कहते हैं। पाक रस्म हम इसको पाक क्यों कहते हैं? रस्में तो पाक नहीं होती, कि अक्सर हमारे यहाँ तो रस्में बहुत ज्यादा अजीब रस्में होती है, जो बल्कि हमारे लिए बल्कि बहुत अजीब रस्में होती हैं। लेकिन इसको पाक किसी चीज को पास्टर इसका मतलब ये नहीं है कि आप बुजुर्ग हैं हमारे एल्डर, जिस तरह हम भी हैं, मैं हमारे जो बुजुर्ग हैं जो ज्यादा हमसे सकाफती या वैसे भी ज्यादा फहम रखते हैं, हिकमत रखते हैं, उनसे अक्सर मैं आप सब भी पंजाब से तल्लुक है, मैं पंजाब का हूँ, गुजरांवाला से करीब ताल्लुक है गांव का। अक्सर मैंने अपने बुजुर्गों सुना है पाक साक पाक हुंदे ने या होते हैं या इस तरह कुछ है, ऐसा अच्छी बात सुने साक पाक हुंदे ने, या सुनिए कोई बात गल दसो कि इंजी गल मैं सही कर रहा। पाक जेडे साक ने ना साडे रिश्तेदार, साक जेडे ने पाक जी साक पाक हुंदे ने। भाई हम तो रिश्तेदारों से लड़ लड़ के मर जाते हैं, हम तो उनको पाक कैसे समझते हैं? वो पाक इसलिए होते हैं कि जितने भी आपके साक हैं वो उनका इंतखाब आपने नहीं किया, उनको मुकर्रर आपने नहीं किया, वो खुदा की तरफ से मुकर्रर हैं। और पाक का लुग़वी माना भी है वो अलहदा किया हुआ, और ये रसूम जो है ये खुदा ने मुकर्रर किए हैं, हमने इंसान ने किया, इसलिए इनका पाक कहते हैं। वैसे तो इंसानी रवायात या रस्में तो पाक नहीं हो सकती, तो इसलिए पहली बात है ये मुकर्रर रस्म जो है। दूसरा ये निशान और मोहरे, ये सिर्फ आप रोड पे जा रहे हैं वहां पे एक अस्पताल का निशान मिलता है आपको, इसका मतलब है वहां पे अस्पताल बना हुआ है, नहीं, वो आगे जाके एक अस्पताल की तरफ, एयरपोर्ट का निशान है, वो एयरपोर्ट की तरफ इशारा कर रहा है, एयरपोर्ट वहां पर मौजूद नहीं है, वो महज निशान है। मसीह के फजल की नुमाइंदगी करते हैं यस, और हमारी दिलचस्पी की तस्दीक करते हैं, और ये कहते हैं सब कुछ उस पे आप खुद पढ़ सकते हैं। ओके, अभी ये नुकता, ये भी तारीखी, हम तारीख पढ़ रहे हैं ना, आज कम हम तारीख के बाइबल के साथ तारीख के स्टूडेंट हैं, हम सब सीख रहे हैं तारीख के तौर पर। काउंसिल ऑफ ट्रेंट जो है जिसके 1540 तक ईस्वी में ये हुई है,
اس کے اندر جس طرح ہماری مجالس ہوتے ہیں، ہمارے سامنے کوئی مسئلہ آتا ہے، ہم اپنے سینٹ کے اندر اس پہ بات کرتے ہیں، اس کی جو غلط ہے اس کو رد کرتے ہیں، جو صحیح ہے اس کو لیتے ہیں اور اس پر قائم وہ کہتے ہیں ہاں آج سے ہم اس بات کو مانتے ہیں. کل کو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس بات میں بھی ہم غلط ہیں، ایک اور اگلا سینٹ آتا ہے، اس میں پھر بات ہوتی ہے، اس کو ریویو کرتے ہیں. اوکے، سینٹ کا مطلب یہی ہوتا ہے. جنٹ آف کاؤنسل جو ہے اس کے اندر اس نقطے پر بات ہوئی، اس نقطے پر یہ لکھا گیا، یہ جس کو ایک اعلامیہ یا ایک کہے فرمان جاری کیا گیا، جس طرح ہمارے جو سینٹ کا جو ہوتا ہے منٹس ہوتے ہیں وہ لکھے جاتے ہیں، وہ ایک طرح کا آپ کی تاریخ یا آپ کا کیا کہیں گے اس کو ہوتی ہے، آپ کا ایک نظریاتی ایک نکات ہوتے ہیں. اس میں کہا گیا، اس میں لکھا گیا تھیالوجی کے مطابق 7 سیکرمنٹ فضل کی حقیقت کی محض علامات نہیں ہیں. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ بپتسمہ ہمیں نجات نہیں دیتا یا ہمیں گناہوں سے ہمیں ہمارے گناہ کو صاف نہیں کرتا، بلکہ یہ اس روحانی اندرونی باطنی پاکیزگی کی علامت ہے جو مسیح یسوع کی نجات، یسوع مسیح کے کام کی وجہ سے ہمیں ملتی ہے، روح القدس کے اجرا کی وجہ سے، روح القدس کی جو ہے ہم میں ہونے کی وجہ سے ہمیں ملتی ہے. یہ اس کی طرف وہ محض علامات نہیں ہیں پہلی بات، بلکہ یہ فضل کے ظروف ہیں. فضل کے کیا ہیں؟ برتن ہیں. ان کے اندر فضل ہے. اگر آپ اس کے اندر شامل ہوتے ہو، اس کو اور طرح سے بھی ابھی دیکھتے ہیں، اور جو کوئی ان میں شامل ہوتا ہے تو وہ اس میں فضل، تو اس کے اندر فضل کا نفوذ، یعنی آپ کوئی دوائی یا کوئی چیز لیتے ہیں، جب آپ مثال کے طور پر آپ پاک شکل لیتے ہیں تو فضل آپ کے اندر داخل ہو جاتا ہے. جو فضل جس سے آپ محروم ہو گئے تھے وہ فضل آپ کے اندر داخل ہو جاتا ہے، یا جو نجات نہیں تھی وہ آپ کو نجات مل جاتی ہے. اس کے دوسری طرف سے دیکھیں گے تو پھر آپ کو سمجھائیں گے. آگے ساکرامنٹ کے اندر قدرت ہے، جو روٹی اور شیرہ ہے اس کے اندر قدرت ہے. یہ نہ صرف کسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں بلکہ ان کے اندر مؤثر ایفیکچوئل جو گریس ہوتی ہے، یہ فضل کی میں سمجھتا ہوں یہ فضل کی طرف اشارہ کرتے ہیں. یعنی یہ جو ہم پاک شک لیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، وہ یہ خون مسیح یسوع کا وہ بہایا گیا خون، یہ اس کی فضل کی طرف اشارہ کرتا ہے. جو روٹی جو ہے اس کے بدن کی طرف اشارہ کرتی ہے، یہ اس کا اپنے آپ میں وہ فضل بھی نہیں ہے، اور نہ ہی مسیح یسوع کا وہ جو گوشت اپنے آپ میں فضل کے نفوذ کے بغیر نجات. دوسرا نقطہ اسی کیٹیگری پر، اگر آپ ان سیکرامنٹ کے اندر داخل نہیں ہوتے تو آپ کی نجات نہیں ہوتی. اس تھیالوجی کے مطابق ہمیں شامل ہونا چاہیے. ابھی ہم کل سیکرامنٹ کر رہے ہیں، مسیح نے حکم دیا ہمیں کرنا چاہیے، لیکن اگر میں شامل نہیں ہوتا کسی وجہ سے، کوئی ایسا ہے، ہمیں ہونا بھی نہیں چاہیے، ایسا کوئی مسئلہ ہے، گناہ میں ہوں تو نہیں ہونا چاہیے. اگر میں نہیں ہوتا تو اس کا مطلب میری نجات نہیں ہے. نجات کو سیکرامنٹ کے ساتھ منسوب کرنا غیر بابلی ہے. یہ مسیح کا حکم ہے، ہمیں اس میں شامل ہونا ہے اور اس کو جاری رکھنا ہے. اس کو ہم بولتے ہیں ویزیبل گاسپل. یہ دیدنی انجیل ہے. جب آپ کے سامنے سیکرامنٹ کیے جاتے ہیں تو یہ آپ کو انجیل سنانے کی بجائے، پہلے پادری صاحب انجیل سناتے ہیں، پھر آپ کو انجیل دکھاتے ہیں. پھر آپ کو انجیل پہلے تھیوری پڑھائی جاتی ہے، اس کے بعد پریکٹیکل کر کے بتایا جاتا ہے. اس کا مطلب صرف اتنا. اوکے، ایمانداروں کے لیے سیکرامنٹ